اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفقہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آج کی گفتگو حاضر رحمت من ربی 86ویں مرحلہ میں پہنچ گئی۔ جس ہستی کو آج سرنامہ کلام بنایا ہے وہ سید احمد کبیر رفاعی شافعی حسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی تاریخ ولادت 15 رجب 512 ہجری 31 اکتوبر 1118 عیسوی ہے۔ تاریخ وصال آپ کی 12 جمادی الاول 578 ہجری 12 سپتمبر اور 1182 عیسوی ہے۔ ٹوٹل عمر تقریباً آپ کی 65 سال کے قریب بنتی ہے، کیونکہ پہلے سال میں اور آخری سال میں کچھ ماہ جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ عمر میں 42 سال چھوٹے ہیں، کیونکہ غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آج 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 833 شمسی سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار خانقاہ ام عبیدہ ملک عراق کے اندر ہے۔ اس کو پروننسیشن اس کا جو ہے وہ ام عبیدہ بھی ایک جگہ میں نے پڑھا ہے۔ آپ کے خاندان کے ایک چشم و چراغ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ABEED جو ہے وہ عبیدہ اسے جو ہے پروننس کرا ہے، لیکن ام عبیدہ جو ہے یہ کچھ بیٹر لگتا ہے۔ آپ سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہیں، شیخ احمد کبیر رفاعی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہجت الاسرار کے اندر آپ کا قول ہے، انا شیخ من لا شیخ لہ۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کی ہمشیرہ کو الشیخ سید عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن کہا تھا۔ تقریباً ہر ملک میں آپ کے سلسلہ کی خانقاہ ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو ظاہری زندگی کے اندر جو ہے وہ چوما ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، آپ کی جو ہے وہ کرامت ہے ہزاروں لوگوں کے سامنے۔ اور آپ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ آپ کوڑیوں کے پاس جاتے اور ان کی تیمارداری جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ آئیے گفتگو جو ہے وہ اس ہستی کے بارے میں آگے بڑھاتے ہیں، لیکن برکت کے لیے سب سے پہلے اور توحید کا پیغام اب تک پہنچانے کے لیے ایک بڑی مخصوص چین سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد موسیٰ کاظم سے، یا اپنے والد امام جعفر صادق سے، اور وہ اپنے والد امام الباقر سے، اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا سے۔ مولا علی شیر خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی من جاءنی منکم بشہادت ان اللہ الہ الا اللہ باخلاص دخل فی حصنی ومن دخل فی حصنی آمن من عذابی۔ بتا دو کہ مائے اللہ سوا میرے کوئی معبود نہیں، اور میری ہی پوجا کرو، اور جو میرے پاس لے کر آیا تم میں سے یہ خلوص کے ساتھ اس بات کی شہادت لے کر آیا لا الہ الا اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ میرے قلع میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلع میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور توحید پر ہی سب کو جو ہے وہ موت دے۔ آئیے گفتگو نام سے شروع کرتے ہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی شافعی حسینی کاظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے نام کے ساتھ سید آتا ہے، تو یہ سید جو ہے یہ جناب کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ جو سید ہے یہ احتراماً نہیں ہے، جیسا آج کل عربی زبان کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ یہ سید اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ ہمیں یوں ملتا ہے۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں وہ اولاد فاطمہ سے ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ نجاریہ انصاریہ ہیں۔ تو سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی بن سید سلطان علی بن یحییٰ بن ثابت بن علی حازم بن احمد مرتضیٰ بن علی بن حسن رفاعہ مکی بن مہدی بن محمد ابی القاسم بن حسن بن الحسین بن احمد صالح بن موسیٰ ثانی بن ابراہیم بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن امام الباقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن مولا علی، سب پر سلام ہو۔ سن لیا آپ نے؟ یہ آپ کا شجرہ میں نے آپ کی نسل میں سے جو انڈیا میں ہیں ان کی بک کے اندر سے یہ میں نے لیا ہے۔ تو آپ جو ہیں
حسینی سید ہیں، آپ کا شجرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور آپ کاظمی ہیں، آپ کے شجرہ نسب کے اندر امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب آ جائیے، دوسرا آپ کا جو اصل نام ہے وہ احمد ہے۔ یہ احمد مذہبی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی نام ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ نام صرف ایک مرتبہ آیا ہے، احمد، اور وہ بھی آسمانی نے بتایا۔ میں آسمانی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے وہ کلمۃ اللہ ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ابھی تک وہ آسمان میں ہیں، اس لیے میں ان کو آسمانی کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے جب اپنے لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی تھی تو تعریف کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور نام بھی بتا دیا کہ کیونکہ کوئی آ کے کہہ سکتا ہے جی میں ان کے بعد آیا ہوں، تو کہا اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں پھر آ کر فرما دیا کہ آسمان پہ میرا نام احمد ہے اور زمین میں میرا نام محمد ہے۔ تو یہ احمد نام ایسا نام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کرنے سے قبل کسی بندے کا یہ نام نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی یہ نام ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ لیکن ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد، کچھ سال آپ کم کر لیجئے، تقریباً 600 سال کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں حواریوں کے سامنے بیٹھ کر حضور کا نام بتا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ نام چیز کا کب رکھا جاتا ہے؟ جب چیز ہوتی ہے پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے، وہ چیز خارج میں ہو یا آپ کے ذہن کے اندر ہو، تو آپ چیز کا ہونا ضروری ہے پھر آپ اس کا نام رکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، وہ چیز جب وجود میں آتی ہے تو پھر اس کا آپ نام رکھتے ہیں۔ تو بس مجھے اتنا بتا دیجئے نبی کب ہوتا ہے، نبی کب نہیں ہوتا ہے، مجھے اس گفتگو میں نہیں پڑھنا۔ بھائی ہم تو صوفیوں کے در کے ماننے والے ہیں، آل رسول کے در کے نوکر ہیں۔ میں اتنا پوچھتا ہوں کہ اگر نبی 40 سال میں ہی بنا ہے تو یہ احمد نام عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے کیسے بتا رہے ہیں؟ اتنا میرا سوال تھا۔ 600 سال پہلے حضور کا نام احمد کیوں بتا رہے ہیں، جبکہ آپ اپنی لائف کے اندر یہ طے کر چکے ہو کہ نام تب ہوگا جب چیز ہوگی، تبھی رکھتے ہیں نا۔ اب وہ چیز کا وجود جو ہے وہ ذہنی ہو یا خارجی ہو، تو وجود تو ہوگا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر نام عیسیٰ علیہ السلام احمد بتا رہے ہیں 600 سال پہلے، تو مان لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہیں۔ اب کس حالت میں ہیں یہ آپ طے کر لیجئے، تو پھر نور کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حالت میں ہیں۔ تو احمد یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے نام ہوا، اس کے بعد پھر آپ کے امتیوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ تو آج جس ہستی کے بارے میں گفتگو ہے ان کا نام بھی احمد۔ اب یہ احمد نام آپ کا کیوں رکھا؟ کوئی اور نام بھی رکھ سکتے تھے، محمد رکھ لیتے، کوئی اور نام رکھ لیتے، احمد کیوں رکھا؟ تو اب ہمیں جانا پڑے گا پھر ہسٹری کے اندر۔ قلائد الجواہر یہ کتاب کا نام ہے، 286 جو ہے وہ صفحہ ہے۔ ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کی ولادت سے 40 روز قبل سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے 40 دن قبل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ کن کو دیدار ہوا؟ آپ کے ماموں کو۔ آپ کے ماموں بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے، شیخ منصور انصاری، زبردست عالم، زبردست صوفی، بہت ولی کامل تھے، پیدائشی ولی کامل۔ آپ کو دیدار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تمہاری بہن کے یہاں ایک لڑکا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا۔ یہ حضور نے پہلے سے بتا، نام احمد رکھنا، اور سنو اس کی تربیت کے لیے اسے بھیجنا شیخ علی واسطی کے پاس بھیجنا کہ وہ اس کی تربیت کرے۔ تو 40 روز پہلے جب یہ بتا دیا گیا تو آپ کے ماموں اللہ اکبر جل شانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا قرب، ویسے بھی بنو نجار قبیلے سے، اور آپ کو پتہ ہی ہے بنو نجار قبیلہ حضور کا ننہال ہے۔ یہ تو بولو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وہ یاد آ گیا کچھ؟ وہ بنو نجار کی بچیاں جو دف بجا کر حضور کی آمد کی خوشی منا رہی تھی، تو یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ تو یہ بنو نجار ہے، نجاریہ، تو انصاری ہیں، یہ مدینہ کے ہیں۔ تو یہ ابھی شیخ منصور جو ہیں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے۔ میں ایک بات بتا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں کتنے بڑے مقام پر ہیں۔ آپ کی ولادت قریب ہے تو آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ ایک بزرگ تھے اس دور کے، شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے پاس کبھی کبھی دعا کروانے کے لیے جاتی تھی. بڑے بزرگ تھے. یہ دعا کروانا, بزرگوں کے پاس جانا, یہ بڑا پرانا سلسلہ ہے. اب یہ دیکھ لیجیے نا کتنا پرانا ہے یہ سلسلہ. تو یہ کوئی ہندوستان میں شروع نہیں ہوا, نہ یہ بدعت ہے نہ شرک ہے. یہ عربیوں کے اندر سے شروع ہوا اور ہمارے ہاں بعد میں پہنچا ہے. یہ پہلے عربیوں میں ہی تھا, لیکن چونکہ ہم لوگوں کو وقت نہیں ملتا اسٹڈی کرنے کا, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیا کے اندر ہے, پنڈتوں اور ان لوگوں سے ہم نے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ولیوں کی عزت کرنا, تعظیم کرنا, ان سے جا کے دعا کروانا, یہ تو نبیوں کے دور سے سلسلہ جاری ہے. ہاں, نبیوں کے پاس لوگ جایا کرتے تھے, پھر نبیوں کے بعد صحابہ کے بعد, صحابہ کے بعد پھر اولیاء کرام. یہ سلسلہ سارا بعد میں چلتا رہا اور اب بھی چل رہا ہے. تو آپ جاتی تھی شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور جا کے عرض کرتی کہ میرے لیے دعا. جو ہی دعا کروانے جاتی, وہ بڑے بوڑھے تھے, ان کے لیے اٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا, لیکن وہ کھڑے ہو جاتے. آپ عرض کرتی بابا آپ کھڑے مت ہوا کرو, آپ ہمارے بزرگ ہو, میں تو بس دعا کروانے کے لیے آتی ہوں. تو ذرا جملہ سنیے گا. تو فرمانے لگے بیٹی, جو جس بچے کی تم ماں بننے والی ہے نا, میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو یہ شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ انصاری جو ہیں, ان کی ولادت کری تھی, جو سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں. کچھ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اللہ اکبر جل شانہ. تو سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ہی پالا, انہی کی خانقاہ میں آپ نے تصوف کی تعلیم شروع کی, انہی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تھی. اور ان کا خاندانی سلسلہ جو ہے وہ حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے, اور یہ صحابی مصطفیٰ ہیں. تو آپ کے ماموں کو عوام جو ہے وہ باز الاشہب کے لقب سے پکارا کرتی تھی, گرے ایگل. اب آ جائیے دوسرا نام, احمد کبیر. یہ کبیر کیا ہے؟ کبیر جو ہے کا معنی ہوتا ہے بڑا, اس کی جمع آتی ہے کبار. تو کبیر جو ہے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کبیر. لیکن بعد میں بڑے کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. یہ بوڑھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یہ استاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہ دولت مند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, امیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اصل میں اس کے معنی میں بڑھاپا پایا جاتا ہے, بڑا ہونا, بوڑھا ہونا, یہ دونوں پائے جاتے ہیں. بڑا ہونا, اب جب بڑا ہونا پایا جاتا ہے تو اس کے بعد جو بڑا ہوتا تھا, استاد نارملی بڑا ہی ہوتا تھا, تو مرتبے میں کوئی بڑا ہوتا تو اس کو کبیر کہنے لگ گئے. تو یہ کبیر کا معنی بڑا. اب آ جائیے سید احمد کبیر رفاعی. یہ رفاعی کیا ہے؟ یا جو ہے یہ نسبتی ہے, اصل میں یہ لفظ جو ہے وہ رفاعہ ہے. تو یا نسبتی ہوئی. تو رفاعہ جو ہے یہ آپ کے شجرہ کے اندر ایک صاحب ہیں حسن, ان کا نام جو ہے وہ رفاعہ پڑا, ان کی وجہ سے آپ کو رفاعی کہنے لگے, انہی کی نسبت کی وجہ سے. تو یہ رفاعہ, رفاعہ اور رفاعہ یہ تینوں پروننسیشن ہے. را کے اوپر آپ تینوں پڑھ سکتے ہیں, زبر, زیر, پیش. رفاعہ, رفاعہ, رفاع. اسی لیے کسی جگہ پہ آپ رفاعی پڑھیں گے, کسی جگہ آپ کو رفاعی نظر آئے گا, کوئی رفاعی پڑھتا ہے. تو جس نے اپنی آسانی کے لیے جو چاہا اس کو اس نے اڈاپٹ کر لیا. تو معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رفاعہ یا رفاعہ یا رفاعہ ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے آواز کی بلندی. آواز کی بلندی. آپ نے دیکھا پنجاب کے جتنے بھی علماء کرام ہوتے ہیں وہ تقریر بڑے زور سے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے ادبی کر رہے ہیں. کوئی بھی پنجاب کا جو مولوی ہے وہ آہستہ تقریر کر ہی نہیں سکتا, یہ بات یاد رکھیے گا. اس کے جینیٹک کے اندر ہے, اس کا سٹائل یہ ہے, وہ تقریر بہت بلند آواز سے کرتا ہے, جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے لنگس خراب ہو جائیں گے یہ چیزیں, لیکن وہ اس کے قبضے میں نہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ ان کے لیے وہ بیچارے ویسے ایسا ہے. اور ایک آدمی تب بھی اونچا بولتا ہے جب سچا ہوتا ہے, سچائی ہوتی ہے, اسے خوشی ہوتی ہے, تو وہ بلند آواز سے جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو غصے کے ساتھ چیخنا بلا وجہ جو ہے وہ ممانعت ہوتی ہے. تو پنجاب کے علماء کرام جو ہیں, آپ انہیں دیکھیں, کوئی بھی ہوگا وہ بلند آواز سے گفتگو کرے گا, اس کی آواز کے اندر زور ہوتا ہے. تو آپ کے جد میں یہ رفاعہ کا جو ٹائٹل دیا گیا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آواز بڑی بلند تھی. اب آواز بلند ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک, آواز کا بلند ہونا کا مطلب یہی ہے کہ آواز کا جو ہے وہ اس کی وائس بہت لاؤڈ ہے. ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز بڑی بلند ہے کہ یعنی جب وہ بولتا ہے تو سب مانتے ہیں. ایک یہ بھی مطلب ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی جد میں یہ جن کا یہ لقب پڑا, ان کی وہ سردار ہوں قبیلے کے, ان کی آواز جو ہے جب وہ بولتے ہوں تو سب کے سب ان کے حکم کو تسلیم کرتے ہوں, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. اور ویسے رفاع کا معنی عالی مرتبہ بھی ہوتا ہے.
تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ایک لفظ ہے رفع, عین کے اوپر جو ہے وہ جا کر جسم آ جائے گی, تو اس کا معنی ہوتا ہے کھیتی میں دانے کا موٹا ہونا. بات کوئی سمجھ میں آ گئی؟ آئیے نام پہ جب بات ہوئی تو شافعی اس لیے ہے کہ آپ فقہ کے اندر, جورسپروڈنس کے اندر آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار فالورز تھے. سلطان سید علی یہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے یہ بلاد مغربیہ میں رہتا تھا. بلاد مغربیہ کسے کہتے ہیں؟ میں ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اندر مغربی کا ڈیٹیل بتا چکا ہوں. یہ اسپین, مراکش, اس سائڈ کے جو علاقے جو ہے نا یہ مغرب کہلاتے ہیں. تو یہ بلاد مغربیہ میں رہتے تھے. کچھ تو بالکل پیلسٹائن کے قریب بھی رہا, وہاں بھی کچھ دیر رہے. تو وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے سید سلطان علی کے آباء و اجداد یہ بلاد مغربیہ سے آ کر بطائح کے قریب ام عبیدہ میں آ کر رہ گئے. یہ ام عبیدہ اور ام عبیدہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں جگہ میں نے یہ پڑھا ہے. اب جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ اسے پڑھ لیجیے گا. ام عبیدہ میں آ کر جو ہے وہ رہنے لگے. تو سید علی حسینی جو ہیں, سلطان سید علی, ان کا نکاح جو ہے وہ نجار خاندان جو ہے شیخ یحییٰ نجاری انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی فاطمہ انصاریہ نجاریہ کے ساتھ ہوا. جب ان کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رجب کے مہینہ 512 ہجری میں ایک عظیم بیٹا عطا فرمایا. اس وقت آپ ام عبیدہ بستی میں رہتے تھے جو واسط شہر کا حصہ تھی, اور بصرہ عراق میں ہے یہ شہر جو 1119 کی بات ہے. تب بغداد میں عباسی خلیفہ مستشرد باللہ حکومت کر رہا تھا. اس کا دور حکومت جو ہے یہ 1118 میں شروع ہوا اور 1135 تک رہا. یہ خلیفہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے 1 سال بڑا تھا, لیکن 47 سال پہلے دنیا سے چلا گیا. تو مستشرد باللہ کے دور کے اندر سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پیدا ہوئے رجب کے مہینے میں اور 512 ہجری. اب بچپن میں بچہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دیکھتا ہے. اصل میں تو اس کے پہلے 3-4 سال ہی ہوتے ہیں. تو عربی جو ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے, مذہبی لوگ ہوتے ہیں. پرانے دور کے اندر قرآن حدیث یہ چیزیں وہ ضرور پڑھاتے تھے جو بیسی ان کے عمل کے اندر ہی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہے, اس کے اندر یہی ہوتا تھا کہ عمل کے اندر حدیث شامل ہوتی تھی. الگ سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, یا وہ عمل ہی شروع ایسا کر دیتے تھے. 7 سال جو ہے وہ آپ نے اپنے والد گرامی کے ساتھ گزارے اسی بستی کے اندر, اور آپ نے انہی 7 سال کے اندر شیخ عبد السمیع حربونی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن بھی حفظ کرا. تو 7 سال کی عمر میں آپ قرآن مجید حفظ کر چکے تھے. ہمارے بچے جو ہیں وہ 7 سال میں ہم اس کو مسجد میں بھیجتے ہیں. بچے کو 4.5-5 سال کا جب ہو جائے تو کوشش کرا کرو آپ بھیجنا شروع کر دو اس کو, وہ فیملیئر ہو, بیٹھے کچھ پڑھے. پرانے دور کے اندر تو 7 سال میں بچہ قرآن حفظ کر لیتا تھا. ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی قرآن ناظرہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو 7 سال کی عمر میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا. 7 سال جب آپ کی عمر ہو گئی تو آپ کے والد گرامی ایک دن بغداد گئے. بغداد جب پہنچے تو وہاں بیمار ہو گئے. بصرہ سے بغداد, تو آپ جب بغداد آئے تو بیمار ہو گئے, اور اسی بیماری کی حالت میں آپ دنیا سے کوچ کر گئے. 519 ہجری میں ان کا مزار بھی بغداد کے اندر ہی ہے, ملک عراق میں. اب جب والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا تو اب ماموں جو تھے شیخ منصور انصاری رحمت اللہ علیہ, آپ نے اب جو ہے نا وہ حکم بھیجا کہ آپ اپنی بستی سے اٹھ کر دریائے دجلہ کے پاس آ جاؤ, جسے ٹائگرس ریور کہلاتا ہے جو آج کل. دریائے دجلہ کے پاس بلا لیا کیونکہ آپ یہاں رہتے تھے. تو یہاں جب بلا لیا, اور یہاں زیادہ پڑھنا اور مزید تعلیم جو ہے وہ آسانی تھی, آپ تب وہیں رہتے تھے. آپ نے پھر ان کو اپنے پاس بلا لیا, اپنی بہن کو بھی اور اپنے یہ جتنے بھانجے یہ رشتہ دار ان کو بھی بلا لیا. جب بلایا تو اس وقت وہاں اس دور کے مشہور مفکر کون تھے؟ شیخ علی واسطی, اللہ اکبر جل شانہ. یہ شافعی فقہ کے بہت بڑے مفتی تھے اور تصوف کے بھی ماہر تھے. آپ نے اپنے بیٹے کو لا کر ان کے پاس چھوڑ دیا. یہاں آپ جب پڑھنے لگے تو کیا گفتگو ہوئی. بچے جو ہوتے ہیں بچپن سے ہی ان کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر کس مقام پر پہنچے گا. اور یہ چیز ان سے صادر اس لیے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, استاد کی توجہ پھر اس کی جانب مبذول ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ ذہین ہے, مجھے اس کے اوپر خاص طور پر توجہ دینا ہے.
ویسے تو شیخ منصور کا اپنا خاندان ہی بڑا ٹاپ کا خاندان ہے. اب جب شیخ منصور چھوڑ گئے ہیں تو لیکن ایک پھر جو ہے وہ بڑی ایک عجیب سی بات ہوئی. آپ جب کتابیں شروع کی آپ پڑھنے لگے تو کتابوں کے اندر اگر آپ لوگ نے نحو میر یا مذہبی جو کتابیں ہیں ان میں سے کوئی پڑھی ہے تو اس کے اندر اکثر مثال دینے کے لیے سمجھایا جاتا ہے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. تو اس سے مثالیں بھی بہت ساری واضح ہوتی ہیں. جب ہم نے ترکیب کرنا ہوتی ہے تو ضرب فعل، زید فاعل، عمرا مفعول، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جمع فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو یہ زید فاعل ہے اس طرح. تو جب پڑھانے لگے ضرب زید عمرا تو آپ پوچھتے ہیں، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ پوچھتے ہیں زید نے عمر کو مارا، یہ واقعی مارا؟ کہنے لگے نہیں واقعی نہیں مارا، حقیقت میں نہیں مارا. تو کہنے لگے جب مارا نہیں ہے تو جھوٹ کیوں بول رہے؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بالکل تعلیم کو بند کر دیا گیا؟ نہیں، لیکن دیکھیے ذہن دیکھیے بچے کا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب زید نے مارا نہیں ہے عمر کو تو پھر آپ یہاں بیان کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر استادوں نے بٹھا کر سمجھا بیٹے کہ مثالیں ہوتی. اب ایک مفروضہ ہے، یہ ایک مفروضہ بنایا گیا ہے، یہ خبر نہیں دے رہے، یہ سمجھانے کے لیے بات جو ہے وہ بیان کی جا رہی. خیر آپ نے تو لیکن استاد سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو ہے اس کے اوپر خاص توجہ دینی ہے اور یہ بچہ کسی اعلیٰ مقام کے اوپر ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اب کیا ہوا، آپ نے ساری کتابیں یاد کری، تنبیہ آپ کو زبانی یاد. کتاب کے اوپر آپ نے حاشیہ لکھا. اور بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آدمی بچپن کے اندر ایک کتاب کو یاد کرے تو اس کا حاشیہ بھی لکھ دے. آپ نے اس کی تشریح لکھی. لیکن ہوا کیا کہ جب تاتاریوں نے حملہ کرا تو ہماری بہت ساری کتابیں ضائع ہو گئیں. اگر ہمارا وہ ذخیرہ موجود ہوتا نا، یقین جانیے اہل سنت و جماعت کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اس دریا کے اندر نظر جہالت و عداوت ہو گیا. تو نظر آتش ہوا، نظر جہالت ہوا، نظر عداوت ہوا. وہ اگر ذخیرہ ہمارا موجود ہوتا، اہل سنت و جماعت کا ٹاپ کا وہ ذخیرہ، وہ چلا دیا گیا، بہا دیا گیا. تو آپ کی وہ لکھی ہوئی کتاب بھی جو ہے اسی کے ساتھ ہی چلی. استاد محترم اور ماموں آپ کے کتابیں بھی ساتھ ساتھ پڑھاتے جاتے اور تصوف کی تربیت بھی دیتے جاتے. تصوف اور مروجہ علوم ساتھ ساتھ چل رہے. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے دور کے اندر ہی دوران تعلیمی آپ شیخ ابو بکر واسطہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الملک ان کے حلقوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. تو کہاں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ عیسائیوں سے سیکھا ہے، تصوف جو ہے وہ ہندوؤں سے سیکھا ہے؟ کہاں گے وہ لوگ؟ اب مجھے اتنا بتا دیجیے، یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ 512 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 512 ہجری کی. تو کیا یہ انڈیا میں رہتے تھے؟ کیا عیسائیوں کے ساتھ رہتے تھے؟ نہیں بھائی، تصوف تو نبیوں کا طریقہ ہے. معلوم نہیں کہ لوگ میڈیا کے انڈر آ کر اپنے عقیدے کو کیوں چھوڑ جاتے ہیں. غلط چیز کو چھوڑا کرو، جو چیز باہر سے آ کر شامل ہو جائے اسے چھوڑو، اپنی بیس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ تصوف ہی تو اسلام ہے، اسلام تصوف ہی تو سکھاتا ہے. تو آپ شیخ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی محفل میں بیٹھتے، شیخ عبد الملک کی محفل میں آپ بیٹھتے اور اپنے ماموں شیخ منصور کے پاس جاتے، ذکر کی محفل جمتی، آپ وہاں بیٹھ کر ذکر سیکھتے، بیٹھ کر تصوف کی باتیں سیکھتے. اور شیخ عبد الملک سے تو آپ نصیحت لینے کے بعد چلے جاتے، پھر اس ایک نصیحت کو یاد کرتے رہتے، دہراتے رہتے، پھر آ کر دوسری نصیحت لیتے. آج کل ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم سے ولی اللہ بن جائے. میں بتاؤ بس ہم ولی اللہ بن، ایسا نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے. میں ایک مثال دے دوں. اب سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس اٹینڈ کرتا، ایک بات ان سے پوچھتا، شیخ عبد الملک سے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا، اس کو پھر میں زبان سے اور عمل سے دہراتا. جب وہ پکی ہو جاتی تو پھر آ کر میں ان سے دوسری بات لیتا. اب ایک مثال دے دیتا ہوں میں، بھائی اب ایک تقریر کے اندر ساری مثالیں تو نہیں دے سکتا نا میں. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سبق لینے آیا آپ کے پاس، بیٹھا تو میں نے کہا مجھے کچھ وصیت فرمائیے. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو بڑا گہرے انداز سے جو ہے وہ پھر نکالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. آپ جب ان کے پاس گئے، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، وصیت فرمائیے. فرمانے لگے احمد، ادھر ادھر دیکھنے والا واصل نہیں ہوتا، شک کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. جس کو شیخ پر اعتماد نہ ہو وہ محروم رہتا ہے، اور جس کو خود میں نقصان نظر نہ آئے وہ نقصان میں رہتا ہے. آئے ہائے ہائے. کہتے ہیں میں 1 سال تک، غور سے سنیے گا، میں 1 سال تک اپنے شیخ کی اس بات کو زبان سے دہراتا رہا. ہم تو کہتے ہیں بس ولی اللہ بن جائیں، 2 نمازیں پڑھی تو ولی اللہ بن گئے. 1 سال تک
میں اس چیز کو زبان سے دہراتا رہا کہ ادھر ادھر دیکھنے والا واصل نہیں ہوتا، شک کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، جس کو شیخ پر اعتماد نہ ہو وہ محروم رہتا ہے، اور جس کو خود میں نقصان نظر نہ آئے وہ نقصان میں رہتا ہے۔ میں ان باتوں کو دہراتا رہا، یہ مجھے پکی طرح یاد ہوگی۔ جب یہ دلوں اور زبان پہ پکی ہو گئی تو میں 1 سال کے بعد پھر آیا ان کے پاس، تو فرماتے ہیں آپ کی نصائح سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا تھا، میں ان سے سبق لیتا، اس کو یاد۔ اب یہ کوئی جملہ مشکل ہے، ابھی آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا، لیکن نہیں، اس کو اپنے مائنڈ کے اندر میموری میں بھار بنا دینا کہ کتابوں میں جو چیز ہے وہ اٹھا کر یہاں رکھ لینا، یہ نہیں ہے، اس کو اپنے ایکشن میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام سے محبت کرنے کا اللہ بولتا ہے، کیونکہ جب تم ان سے پیار کرو گے تو پھر تم ان کی باتوں کو مانو گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم کسی سے پیار کرو اور اس کی بات کو نہ مانو۔ 13 سال کے اندر اندر آپ نے تمام مروجہ علوم پڑھ لیے، تو آپ کے استاد سلطان العلماء، محدث، مفکر، مفتی مسلک شافعی ابو الفضل علی واسطی نے تمام علماء کو، طلباء کو، مجمع کو اکٹھا کیا، دستار فضیلت ہونے لگی۔ لیکن اس دستار فضیلت کے اندر ایک ہی کو دستار پہنائی جائے گی، وہ کون ہے؟ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ 13 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم آپ نے پڑھ ڈالے، 7 میں شروع کیے، 13 میں پڑھ ڈالے۔ کیوں؟ آج کے دور کے اندر جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو بچے بڑے سن کر حیران ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا ساری کتابیں پڑھ لی؟ تو میں نے شاید کسی لیکچر میں کہا ہو، میرے ابا طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر رشید عرابی، یہ جامعہ نعیمیہ گڑی شو لاہور ہے۔ گڑی شو لاہور میں مین روڈ کے اوپر ہی ان کی جاتے ہوئے بائیں طرف ان کی دکان تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ، تب پتہ نہیں میرے 8ویں کا میں امتحان دے رہا تھا یا میٹرک کا تھا، کہنے لگے سنو، جو آدمی 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے پڑھ لیتا ہے وہ کوئی بھی ٹائٹل جیت سکتا ہے۔ میں نے کہا جی ہم لوگ تو 5-5 6-6 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی 5 گھنٹے 6 گھنٹے نہیں پڑھتا، مجھے کوئی بندہ دکھا دو کہ جو پڑھتا ہو۔ تم صرف 4 گھنٹے اگر ایک چیز پڑھ لو روزانہ تو تم کوئی بھی ٹائٹل جیت سکتے ہو۔ میں نے کہا جی آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ڈاکٹر رشید عرابی مرحوم دنیا سے چلے گئے، کتنے سال ہو گئے، کہنے لگے کہ تم جو کہتے ہو کہ میں 5 گھنٹے پڑھ رہا ہوں، میں 6 گھنٹے پڑھ رہا ہوں، تم 5 اور 6 گھنٹے نہیں پڑھتے۔ اس کے اندر کبھی تم پینسل تراش رہے ہوتے ہو، کبھی تم روٹی کھا رہے ہوتے ہو، کبھی تم بات کرتے ہو، کبھی تم نیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی تم کتاب کے اوراق جو ہیں وہ ادھر ادھر کرنے لگ جاتے ہو، پڑھتے تم صرف 10-20 منٹ ہی ہو، اس لیے تم فیل ہو جاتے ہو۔ تب میری سمجھ میں، اور واقعی ہی یہ ہوتا ہے۔ جائیے وہ بچے جو کہتے ہیں کہ ہم 5 گھنٹے پڑھتے ہیں روزانہ، 6 گھنٹے 5-6 گھنٹے نہیں پڑھتے، اگر بنا بغیر کسی اور کام کے صرف 4 گھنٹے آپ اسی کتاب کو اور انہی سبجیکٹس کو پڑھتے رہیں، آپ کوئی بھی ٹائٹل جیت سکتے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے تھے، یہ نہ گیم کھیلتے تھے، نہ بھاگتے تھے، نہ انٹرنیٹ دیکھتے تھے، نہ کوئی اور چیز، نہ کھانے پینے کا دھیان، بس کتاب 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 کتاب۔ تو اس لیے یہ لوگ 5-4 سال کے اندر اتنا کچھ سمیٹ لیتے تھے جو ہم 10-12 سال میں نہیں سمیٹ پاتے۔ اب بات کچھ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو 13 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم آپ نے پڑھ ڈالے۔ اب دستار فضیلت، سارے علماء بیٹھے ہیں، سب ہیں، دستار فضیلت ہوئی، استاد محترم نے سب کے سامنے آپ کو خرقہ بھی عطا فرما دیا۔ 13 سال کی عمر میں خرقہ عطا فرما دیا۔ جانتے ہو یہ خرقہ کون سا تھا؟ یہ کوئی معمولی جبہ نہیں ہے کہ بازار سے لا کے دے دیا۔ خرقہ عطا فرمایا، اور شجرہ طریقت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت دونوں طرف سے، شجرہ طریقت آپ کا جا کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، جنید بغدادی آتے ہیں بیچ میں، معروف کرخی آتے ہیں، یہ سارے بیچ میں آتے ہیں، ان سے ہوتا ہوا حبیب اعجمی آتے ہیں، ان سے ہوتا ہوا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تک پہنچتا ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خلیفہ ہیں، نائب ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شجرہ نسب اور شجرہ طریقت دونوں ٹاپ کے ہیں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو آپ نے جب خرقہ عطا فرما دیا، فرمانے کے بعد آپ نے کہا فادر آف ایکسٹرنل اینڈ انٹیریئر سائنسز، یعنی ظاہری اور باطنی علوم کا یہ ماہر ہے یہ بچہ میرا 13 سال کی عمر میں۔ تو اس وقت پھر آپ نے فرمایا سنو، مجھے جو آتا تھا میں نے اس بچے کو سکھا دیا۔ یہ ہوتا ہے اس دور کا سب سے بڑا مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مجھے آتا تھا میں نے سکھا دیا، اور سب سن لو، میں تو نام کا شیخ ہوں، یہ حقیقت میں یہ شیخ ہے۔ تو جتنے بچے سماعت کر رہے ہو یا بچوں کے باپ جو ہیں وہ میری تقریر سماعت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہ سٹوری سنایا کرو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارا ماضی کتنا شاندار ہے، ہم کن اولیاء کو ماننے والے ہیں۔
ہمارے بچوں کو دنیا پکڑ کے کہہ رہی ہے، وہ جو چرس پینے والے ہیں، بھنگ پینے والے ہیں، وہ جو لوگ جاہل مطلق ہیں، دنیا پکڑ کے کہتی یہ ہیں تمہارے ابا ان کو ہمارے ابا ان کو نہیں مانتے تھے، ہمارے ابا ان کو مانتے تھے۔ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ، یہ ہیں۔ تو جب آپ بتاؤ گے کہ بیٹے ہم ان کو مانتے ہیں، ہم بھنگیوں چرسیوں کو اور شریعت کے خلاف چلنے والوں کو ہم نہیں مانتے، جب سے ہم اولیاء کرام سے دور ہوئے ہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے، ہر چیز سے برکت اٹھ گئی ہے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے برکت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ولیوں سے دور ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ سلسلہ شروع کیا، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ کوئی ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے، یا نہ ہی ہم نے کوئی جماعت بنائی ہے، نہ ہم چندہ لے رہے ہیں، پیسے ہم نہیں کمائے، سب ہم اپنی مرضی سے لگے ہوئے، ہر ایک اپنے اپنی جیب سے کر رہا۔ لیکن اس میں پلیز شامل ہو جائیے، اس پہ غور کیجئے تاکہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ تو 13 سال کی عمر کے اندر پیر یہ کہہ رہا ہے کہ میں شیخ نہیں ہوں، حقیقت میں شیخ سید احمد کبیر رفاعی ہے جس کی عمر 13 سال۔ اب بڑی بات ہوتی ہے کہ جب بچہ فارغ ہو جائے جس مدرسہ یونیورسٹی سے وہیں پڑھانے لگ جائے، یہ بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، یہ اس کی قابلیت کی، ذہانت کی دلیل ہوتی۔ آپ نے کچھ عرصہ وہاں رہ کر پڑھایا، وہاں جب رہ کر پڑھایا تو ایک دن آپ کے ماموں آ گئے، چند سال گزرے، آپ کے ماموں شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کہنے لگے بیٹے یہاں مدرسہ میں تو بہت سے اساتذہ ہیں لیکن تمہیں بستی میں واپس جانا ہے۔ وہاں نانا رہا کرتے تھے، اصل تو ام عبیدہ ہی ان کی بستی تھی، تو بیٹے تمہیں وہاں جانا ہے، وہاں خانقاہ کا نظام سنبھالنا ہے، وہاں لوگوں کو تیری ضرورت ہے، تو بیٹے چل وہاں چل۔ 13 سے 27 کچھ سال وہاں پڑھایا، اس کے بعد 27 سال تک آپ تدریس پڑھا رہے۔ تو ماموں کے کہنے پر آپ واپس آ گئے، اپنے آبائی گاؤں آئے، ٹھیک ہے، وہاں آپ پڑھانے لگے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، یہ بار بار ماموں کا نام آ رہا ہے بیچ میں، کیا ماموں کے اپنے بچے نہیں تھے؟ ماموں ان پر دھیان کیوں دیتے تھے؟ دیکھو ایک بات سب سن لوگوں سے، تصوف جو ہے یہ واحد ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں قابلیت کو دیکھا جاتا ہے۔ بس یہ جملہ یاد رکھیے گا، واحد اب دنیا کے اندر، اب تو خیر تصوف کو بھی لوگ گندا کر رہے ہیں، میں جن لوگوں کو بڑا بڑا صوفی سمجھتا تھا وہ تصوف کو چھوڑ کر وہ بھی کمرشلزم میں چلے گئے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں اور خود کی شہرت، تصوف انہوں نے سمجھا یہ شعبہ خالی ہے، چلو یہاں اپنے آپ کو چمکا لو۔ تو تصوف ایک واحد ہے کہ جس کے اندر نائب اسے بنایا جاتا ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، موروثی چیز نہیں ہے، جسے قابلیت آپ دیکھ لیجیے، آپ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی دیکھ لیجیے، بابا فرید الدین گنج شکر دیکھ لیجیے، ان لوگوں نے کیا اپنے بیٹے بھائیوں بھتیجوں کیا ان کو بنایا تھا؟ نہیں، کسے بنایا تھا؟ وہ اپنے مریدوں میں جس میں قابلیت دیکھتے تھے اسے دے دیتے تھے۔ بابا فرید کا جملہ یاد ہے جب نظام الدین اولیاء تشریف لائے تھے، کہا تھا کہ میں سوچ تو رہا تھا کہ ان کے بارے میں، لیکن تمہارا آرڈر آ گیا، کیوں؟ صلاحیتیں تیرے اندر زیادہ ہے۔ تو یہاں صلاحیتوں کو دے گا۔ تو اب شیخ منصور رحمۃ اللہ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں تو اپنے بیٹوں کو کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ اپنے بیٹوں کو آگے لاتے نا، اپنے بیٹوں کے خانقاہ ان کے سپرد کرتے۔ لیکن انہوں نے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ اپنے بھانجے کو جا کر آگے کیوں کیا؟ تو بھائی دیکھ لو، اولیاء جو ہیں وہ اقربا پروری نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری تنظیم کا وائس پریزیڈنٹ بیٹا، وائس چیئرمین پھر بیٹا، پھر آگے وہ اپنی اولاد کے اندر، نہ وہ دیکھیں گے قابلیت کس کے اندر ہوتی ہے۔ تو شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ جو سپرد کی یا دھیان دیتے تھے تو ان کی طرف کیوں دیتے تھے؟ لو سن لیجئے، یہی اعتراض جو آج آپ کے ذہن میں ابھر سکتا تھا، یہی اعتراض اس دور کے اندر بھی کسی نہ کسی کے ذہن میں اٹھا۔ تو جب اس نے شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اچھا چلو بیٹھو، تم ابھی تمہیں دکھاتے ہیں۔ یہ ابھی ابتدا کی دور تھی، 27 سے بھی پہلے کی۔ آپ نے 3 مرغیاں اپنے 2 بیٹوں کو ایک ایک اور ایک سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی، کہا جاؤ تینوں سے یہ بولا جاؤ بیٹو جا کر ذبح کر کے لاؤ، اور وہاں ذبح کر کے لانا کوئی نہ دیکھتا ہو۔ یہ بات آپ کو بہت سے اولیاء میں ملے گی تربیت کے دوران، لیکن ان کی بھی ہے۔ اب آپ کے شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ کے جو 2 بیٹے تھے وہ گئے کہیں دور، ایک کمرہ تھا، اس کمرے کو بند کر کے وہ جو ہے ذبح کر کے لے آئے، لیکن سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ زندہ مرغی واپس لے آئے۔ تو آپ نے پوچھا بیٹے زندہ کیوں لے آئے ہو؟ کہا ماموں آپ بولے تھے کہ اسے وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں جہاں جاتا تھا اللہ وہاں ہوتا تھا۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟
تو یہ لوگوں کے نا یہ ہے بات. اور سارے علوم، سارے چلے اور تمام تربیت کا اینڈ کیا ہے؟ یہ کہ تمہیں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. بس اس کو لانا ہوتا ہے. یہی چلے، یہی تعلیم، یہی کتاب، یہی قرآن، یہی حدیث، ہر چیز سے یہی تو سکھانا ہے. تو اگر وہ بچہ وہیں پہلے پہنچ گیا ہے تو بس اب تو بس خوبصورتی ہی بنانی ہے. یہ تھی وجہ. تو شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھانجے پہ بہت زیادہ توجہ دیا کرتے. 27 سال تک آپ نے خانقاہ کے اندر پڑھایا. ابھی تربیت و تدریس سب چیزیں جاری ہیں. آپ کی عمر جب 27 سال ہوگی تو ایک روز آپ کے ماموں شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مریدین کو اکٹھا کر لیا. تمام مریدین کو اکٹھا کرنے کے بعد فرمان لگے، سنو سب، آج میں اپنا خرقہ اپنے بھانجے کو دے رہا ہوں. لو، بیٹوں کو چھوڑ دیا، بھانجے کو دے رہا ہوں. کوئی ہے ایسا عاشق مصطفیٰ؟ آج کل تو مولوی جب تقریر کر رہا ہو تو سٹیج پر کسی اور مولوی کو تقریر نہیں کرنے دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں وہ زیادہ نمبر نہ لے جائے، اس کی تقریر اچھی نہ ہو جائے. تو وہ کسی اور کو آگے کیا آنے دے گا؟ نہیں، کسی کو آگے نہیں آنے دے. یہ صرف آپ کو تصوف کے اندر نظر آئے گا کہ وہ جو ولی کامل ہے وہ خود بیٹھ جائے گا، کہے گا آپ بڑھو آگے، جس کی خوبی ہے اس کو اجاگر کرو. اور آج کل تو مولوی یہ چاہے گا کہ مجھے پیسے زیادہ مل جائیں، میں بزنس کلاس میں سفر کروں، اور مسجد کا مولوی اس کو تھوڑی سی تنخواہ دے دو، بس اس کی تنخواہ کم کر دے گا، اپنی بڑھاتا چلا جائے گا. لیکن ولی کامل اپنی کم کرتا جائے گا، شاگردوں کی بڑھاتا چلا جائے گا کہ دوسروں کو زیادہ دے دو. تو بھائی اس لیے تصوف کو اپنانا، اس کے اندر قربانی دوسروں کے لیے ہوتی ہے. تو آپ سب کے سامنے اعلان کیا، سنو آج میں اپنا خرقہ اپنے بھانجے کو دے رہا ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. یہ خرقہ اپنے نانا حضرت سیدنا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے چلا آ رہا. دونوں واسطے جو ہیں، دونوں طریقے، آپ کے نانا کا بھی اور شیخ علی واسطی جو ہیں ان کا بھی، دونوں کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم بھی یہ دیا کریں گے. یہ 539 ہجری کا واقعہ. خلفاء و مریدین کی کثیر تعداد موجود تھی. اور آپ نے اعلان فرمایا میرے بعد میری سیٹ پر یہ ہوگا بچہ، اور میں تمام کو ہدایت کرتا ہوں کہ میرے بعد ان سے ہدایت لیں. 540 ہجری میں آپ کے ماموں کا وصال ہو گیا. پھر آپ نے مدرسہ اور خانقاہ دونوں کو یک وقت چلایا. کچھ سمجھ میں آپ کیا نہیں؟ اب یہ سلسلہ جو ہے، اب سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں چیزوں کو لے کر چلے، ظاہری اور باطنی دونوں کو. 35 سال آپ کی عمر ہو گئی. ایک روایت کے مطابق آپ کی تدریس و تربیت کی بدولت 547 ہجری تک آپ کے مریدین کی تعداد 7 لاکھ تک پہنچ چکی تھی. علامہ شیخ بن محذب اپنی کتاب عجائب واسطہ میں لکھتے ہیں کہ صرف خلفاء کی تعداد 80,000 تھی. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کے خلفاء کی تعداد 80,000 تھی 547 ہجری میں. تو مریدین کتنے ہوں گے؟ سوچ لیجیے نا، 80,000 جب خلفاء ہیں تو مریدین کتنے ہوں گے؟ آپ نے تدریس، تصنیف، تربیت، خانقاہ ایک عظیم درسگاہ بن گئی. قرآن پڑھایا جاتا، حدیث پڑھائی جاتی، فقہ پڑھائی جاتی. اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک کے پیروکار تھے فقہ کے اندر. اب مدرسہ کے اندر بچوں کا بندوبست کرتی، بچے آتے رہتے. صوفیاء کا بھی بندوبست تھا. یعنی ایٹ اے ٹائم خانقاہ تھی اور مدرسہ دونوں تھا. یہ دونوں چلنے چاہیے. آج کل کیا ہے کہ مدرسہ تو ہے، خانقاہ نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ مولوی جب پڑھ کر نکلتا ہے تو خشک ہوتا ہے. اس کے اندر علم تو ہوتا ہے، عمل کی تلخی نہیں ہوتی. وہ پھر جب پڑھتا جاتا ہے، جب اللہ کا خاص کوئی کرم ہو جائے تو پھر وہ کہیں آ جاتا ہے. ادروائز وہ ملا کے اندر ہی ساری زندگی اسی کے اندر گزار کے نکل جاتا ہے. وہ دوسروں سے حسد کرتا ہے، پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ چیزیں اس کو نقصان دیتی ہیں آگے جا کے. تو مدرسہ اور خانقاہ جب اکٹھی چلتی ہے تو پھر وہ عمل کے اندر علم آ جاتا ہے سارے کا سارا. یہ بات یاد رکھیے. تو آپ نے مدرسہ اور خانقاہ کو، یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ولی کامل، انہوں نے خانقاہ اور مدرسے کو اکٹھا چلایا. اب کیا ہوتا؟ شروع میں تو آپ پڑھاتے تھے صرف، پھر آپ نے تقریر شروع کر دی. تو آپ سوموار کو اور جمعرات کو مدرسہ بند کر دیتے. تو سوموار اور جمعرات کو کیا ہوتا؟ اس دن صرف تقریر ہوتی. 2 دن صرف تقریر ہوتی. آپ کسی خاص ٹاپک کے اوپر تقریر فرماتے. بعض اوقات تو لاکھوں کا مجمع ہوتا. 1000 تو نارمل تھے، ہزاروں تو 20,000 10,000 یہ نارمل ہوتی تھی بات.
لاکھوں جب میلاد شریف ہوتا تھا، سالانہ میلاد شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، تو پھر تو لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اب اگلی بات سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، جتنے رفاعی سلسلہ کے پیروکار ہیں اور دوسرے، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سارا خرچہ اپنی جیب خاص سے جو ہے وہ کرتے تھے، میلاد کا بھی، بچوں کے مدرسہ کا بھی، صوفیاء کی خانقاہ کا بھی آپ کی جیب خاص سے ادا ہوتا تھا۔ یہ ہے مجمع جو ہے وہ لاکھ تک پہنچ جاتا۔ اب ذرا سنیے گا کہ اس مجمع کا نقشہ علامہ ابن جوزی کے نواسہ نے تحریر کیا۔ قلائد الجواہر صفحہ 290 پہ ہے، شیخ صالح یوسف ابو زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے گا کیسے فرماتے ہیں۔ میں چلا گیا، شیخ صالح یوسف ابو زکریہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ بہت بڑے فقیہ گزرے، کہتے ہیں جمعرات کو میں گیا، تقریباً مجمع 1 لاکھ کا تھا۔ اب میں آپ کے گھر کے گرد جمع ہے، کھانا ان سب کے لیے پکایا گیا اور آپ نے خود پکوایا، یعنی اپنی جیب خاص ہے، شیوخ بھی ہیں، عام پبلک بھی ہے، 1 لاکھ کو کھانا کھلایا گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد تقریر شروع ہو گئی۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ تقریر کرنے لگے، تو جب آپ تقریر کیا کرتے تھے لوگوں کے دل و دماغ کو چرا لیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ دل چرا لیتے، دماغ چرا لیتے، پھر بس اپنی ہی وہ چیز چل رہی ہوتی۔ شیخ صالح یوسف ابو زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 200 سوالات پوچھے گئے آپ سے، 200 سوالات۔ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ 200 سوالات کے جواب دیے۔ یہاں آپ کسی سے 4-5 سوالات پوچھنے بعد چھڑے میں وہ کہتا تم بیٹھتا کہ میں تجھے بیٹھاؤں۔ 200 سوالات پوچھے تو 200 سوالات کا جواب کوئی شکل جواب دے دیے۔ جواب دینے کے بعد شیخ صالح کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا کہ یار کیا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کیا لگا اتنے میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ سوال کرنے لگا، میں بھی کھڑا، میں نے کہا بیٹھ نیچے، کیا جو انہوں نے فرما دیا ہے وہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ تو سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی نور بصیرت دیکھیے، آپ نے فوراً ان کا نام لے کے پکارا، نام لے کے پکارا، کہنے لگے صالح اے ابو زکریہ چھوڑ دو، پوچھنے دو، جتنا چاہے یہ پوچھ لیں، قبل اس کے کہ یہ مجھے کھو دیں۔ آئے ہائے ہائے، قبل اس کے کہ یہ مجھے کھو دیں، پوچھنے دو ابو زکریہ۔ لو، اتنے لاکھ کے مجمع میں نام بھی ان کو پتا ہے۔ ہم ان ولیوں کو مانتے ہیں، بھنگیوں چرسیوں کو ہم ولی نہیں مانتے۔ شریعت کے خلاف جو ہوگا وہ ولی کیسے بن گیا یار؟ میڈیا کا کمال دیکھو گے، جو چیز نہیں ہے وہ بھی سر تھوپ دی جاتی ہے۔ تو اپنے تصوف کو خدا کا نام ہے پاک کرو یار، کچھ خود بھی اسٹڈی کر لو۔ یہ مولوی یاشق مصطفیٰ بن کر تم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یار، تم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ جاؤ ولیوں کے پاس جاؤ، جو لٹایا کرتے تھے لوٹتے نہیں تھے، جو تجھ سے چندے مانگ رہا ہے، تم سے پیسے لے رہا ہے، وہ تمہیں دے گا کیا؟ خاک دے گا تمہیں؟ لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے ہمتاً گوش ہو جاتے۔ میں تمام لیکچر تو بیان کر نہیں سکتا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن آپ نے سامعین کو میں دیگ میں سے کچھ چاول تو دے جاؤں تاکہ آپ اندازہ لگا لو کہ باقی دیگ کتنی ٹیسٹی ہے، کچھ لیتے جائیے۔ کرامت 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 کے بارے میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آج کل تو یقین جانیے کہ بڑے بڑے گروپ بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے بندوں نے۔ وہ گروپ کیا ہے؟ اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے جھوٹی کرامت بنانی کیسے، پھر وہ گروپ اس جگہ پہ جا کر لوگوں کو جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ علامان الحافظ، جھوٹی کرامت بیان کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ وہ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ کرامت کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوئے، یعنی اس کا صدور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل صادر ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے ایک اس بندے سے جو نبی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کرامت بول دیا۔ اگر وہی اس کا فضل و کرم ظاہر ہو نبی سے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو تم نے ایک افترا باندھ دیا اللہ کے اوپر، تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا کبھی جنت میں جائے گا؟ خدا کا خوف کیا کرو، یہ جھوٹی کرامتیں مت بنایا کرو۔ عزت وہی ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے، جھوٹی کرامت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک صاحب تھے، کہتے جی وہ بابا جی کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، یہ جا کر نماز مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ عورت بڑی ذہین تھی، اس نے کیا کیا کہ چاول اس نے اوپر رکھ کر چینی میٹھا نیچے رکھ دیا۔ میٹھا جب نیچے رکھ دیا، چاول دیے، تو پیر صاحب کہنے لگے کہ بی بی اس کے اوپر چینی نہیں ڈالی؟ نے کہا اٹھ دفع ہو جا یہاں سے، ویسے دعوے کرتا ہے مجھے ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، تجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ چاولوں کے نیچے چینی ہے؟
جب چاولوں کے نیچے چینی نظر نہیں آ رہی تجھے تو تو مدینہ شریف کہاں جا کے نماز پڑھتا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد ہے مجھے، ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ان کے ساتھ والے جب پاکستان میں گاؤں میں جاتے ہیں تو جا کے لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے پیر کی اتنی کرامت ہے کہ ہمارے پیر صاحب جب دروازے پہ جاتے ہیں تو باہر کے ملکوں میں دروازے خود بہت ان کی کرامت سے کھل جاتے ہیں۔ اب وہ گاؤں والے بیچارے بندوں کو کیا پتا ہو کہ یہاں دروازے سینسر والے ہیں، اب وہ اس کو کرامت ہے، تو وہ آدمی دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹی، اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و کرم ہے، کرامت جو ہے وہ جھوٹ کر رہا ہے، افترا باندھ رہا ہے۔ تو وہ اولیاء کرام، ان کے مرید بھی وقت میں اولیاء کرام ہوتے تھے۔ اب آپ نے کیا فرمایا کرامت کے بارے میں، ذرا سن لیجئے۔ کہتے ہیں کرامت سے ولی کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز من، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کرامت سے اور اس کے ظاہر کرنے سے تمہارے دل کو خوشی نہ ہو۔ یاد رکھو، اولیاء اللہ کرامت کو اس طرح چھپاتے ہیں جیسے ایام مخصوصہ میں پاک دامن اور با شرم عورت اپنے ایام مخصوصہ کے دن چھپاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہے تو کرامت بہت افضل چیز ہے، جب ہماری طرف سے نسبت ہو تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی ہمیں دعوے نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اللہ تمہیں دے رہا ہے تو وہ تو بڑی عظمت والی بات ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ تم پہ کرم کر رہا ہے، بات کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کرامت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اسے چھپاؤ، نہ کہ ایک گروپ بناؤ اور ٹریننگ دو کہ وہ جا کر کرامتیں بیان کرے بنا کر۔ اللہ کا فضل۔ تقریر کے دوران آپ نے فرمایا ہم ننگے ہیں مگر جسے اللہ پہنا دے، ہم بھوکے ہیں مگر جسے اللہ کھلا دے، ہم سب گمراہ ہیں مگر جسے اللہ ہدایت دے۔ حقیقت یہی ہے، تو سنو، جس بندے پہ اللہ کا فضل ہو وہ صرف اللہ پہ نظر رکھے، اپنے اوپر نظر نہ کرے کہ میں لباس والا ہوں، میں مال والا ہوں، میں ہدایت والا ہوں۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم کچھ نہ ہوتے۔ یہ ہے ولی کام ہے۔ ولی تو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ شرک کے گڑھ نہیں ہوتے، یہ توحید کے گڑھ ہوتے ہیں۔ حدود کی پاسداری تقریر کرتے ہو سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کتنا زبردست نقطہ بیان کر رہے ہیں، حدود کی پاسداری کرو۔ میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سعادت کی کنجی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ اگر خوش بختی چاہتے ہو، خوش بختی کی چابی چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرنے میں تمہیں ملے گی۔ سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دو۔ اگر تم نے سنت کو چھوڑ دیا تو سعادت کے بڑے دروازے کو بند کر دو گے۔ اور آج کل جاؤ دیکھ لو، تم چیک کر لو، لوگ سر کے اوپر پگڑی نہیں باندھتے، لوگ سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے۔ میلاد منانا ہو تو حدیث کا تقاضا کریں گے، پگڑی کے بارے میں حدیث ہے، کیوں نہیں مان رہے تم لوگ؟ داڑھی جو ہے وہ مٹھی سے کم نہیں تھی، حدیث ہے، کیوں نہیں مان رہے تم لوگ؟ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ نمازوں سے پہلے سنن پڑھنی ہے، بعد کے بعد سنت ہے، تم ساری چھوڑ کر جا رہے ہو، حدیث ہے، کیوں نہیں مان رہے تم لوگ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی حدیثیں جو ہیں، جو واضح حدیثیں ہیں، وہ چھوڑ کے کہیں سے ڈھونڈ کے ایک لے آئیں گے شرارت بازی کے لیے۔ بات آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہی ہے؟ بہت خدا کی قسم مشکل دور آ گیا یار، بہت مشکل دور، پتہ ہی نہیں چلتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ عبادت کے لبادے کے اندر خبر ہی نہیں ہو رہی۔ فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کیسا ہے، یہ آدمی کیسا ہے، وہ شیطان کتنے عرصہ رہا اور فرشتوں کو پتہ نہیں چلا۔ معلوم ہے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اس لیے کہ شیطان عبادت کے لبادے میں تھا، اس نے عبادت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ یہ عبادت کا لبادہ اتنا دھوکہ دیتا ہے کہ فرشتوں کو شیطان کا پتہ نہیں چلتا۔ تو شیطان کب ہے؟ شیطان ہے، یہ کب پتہ چلے گا فرشتوں کو؟ یہ تب پتہ چلے گا جب برابر میں نبی کی تعظیم آئے گی۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ آپ صحیح بتا گئے کہ دیکھو عبادت کا لبادہ شیطان نے بھی اوڑا تھا۔ اصل اگر آزمانا ہو کہ یہ شیطان ہے یا بہت بڑا عابد گزار ہے، یہ نیک ہے، یہ کون ہے، تو اس کے برابر میں نبی کی تعظیم رکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ حضرت نے کوئی نیا کام نہیں کیا، اللہ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دیوانے نے اللہ تعالیٰ کی سنت کو پھر سے اجاگر کر دیا۔ اللہ نے ایک مرتبہ کیا کیا تھا، ایک عابد کے سامنے نبی کو لا کھڑا کیا تھا، تو پتہ چل گیا کہ یہ عابد نہیں شیطان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی نے پھر بڑے عرصے کے بعد عابدوں کے برابر میں لا کر کھڑا کر دیا سامنے نبی کی تعظیم کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ عبادت گزار یہ ایک لبادہ ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے دیکھو، اور پھر پرابلم یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کا بھی لبادہ اوڑھ کر لوگ آ گئے، اب اور مشکل ہو گئے۔ تو اس لیے ولیوں کے دامن کے ساتھ رہا کرو۔ تو حدود کی پاسداری جس سے اللہ اور اس کا رسول روکے، رک جاؤ۔ حد کو کراس مت کرنا، اندھا ہی گرتا ہے، جاہل ہی خود حد کو کراس کرتا ہے۔ لمبے چوڑے دعوے کرنے والا انسان خیال کر،
بھوک لگے تو تو پریشان ہو جاتا ہے, پیاس لگے تو عاجز ہو جاتا ہے, درد سے کراتا ہے, بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے, بڑے دعوے کرتا ہے تو. ہائے ہائے یار, کیا بات ہوتی ہوگی جب سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ ان جملوں کو بولتے ہوں گے اپنی زبان کے اندر. ادب ضروری. اپنی تقریر کے اندر سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادب ضروری ہے. اب ادب کیا ہے؟ کیا آج کل ادب یہ ہے کہ جو آدمی آئے اس کے سامنے اس کی مخالف بات نہ کرو, کہتے ہیں یہ بڑا ادب. یہ ادب نہیں, منافقت ہے. یہ ادب کیا ہے؟ اللہ کا ادب یہ ہے کہ ہر لمحہ اس سے غافل نہ ہو. دین کا ادب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کو یاد کرو اور سیکھو, سوجھ بوجھ حاصل کرو, زیادہ علم, زیادہ ادب. اللہ اکبر جل شانہ. اور فرماتے ہیں درویشو, وقت تلوار ہے, اور جس نے وقت کا استعمال صحیح نہیں کیا وقت اس کو کاٹ کے رکھ دے گا. اور ادب اے صوفیاء, تمہارے لیے ادب بہت ضروری ہے. اور ادب کب ہوتا ہے؟ آج کل تو اخلاق اس سے کرتے ہیں جس سے فائدہ ہونا ہو. جو مخالفت کرے اس کے منہ ہی نہیں لگتے. یہ اخلاق تو نہ ہوا, یہ تو بزنس ہوا. یہ تو امریکن بھی کرتے. اے مسلمان, اخلاق یہ ہے کہ جس سے تجھے فائدہ نہیں ہے, جو تجھے نقصان پہنچا رہا ہے تو اس سے بھی ہنس کر اور مسکرا کر بولے اور اس کو نقصان نہ دے. وہاں تو اپنی 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 دلیلیں لے کر آ جاتا ہے. اولیاء کا احترام بھی ادب کی ایک شاخ ہے. جو اولیاء کا احترام نہیں کرتا, شیخ احمد رفاعی فرماتے ہیں جو اولیاء کا احترام نہیں کرتا, اللہ ایسے کتے کو اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اسے تنگ کرتا رہتا. اب یہ کتے سے مراد صرف ڈاگ ہی نہیں ہے, کوئی ایسی پریشانی اس کے اوپر لاگو ہو جائے. ولیوں کی دشمنی تو میڈیا پر دکھا دی جاتی ہے. ولیوں کے دشمنوں کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کم از کم کبھی وہ بھی تو میڈیا پر دکھا دو. وہ اگر میڈیا پہ دکھا دیا جائے, صرف 3 مثالیں ہی جو میں جانتا ہوں, ہر ایک آدمی توبہ کر لے ولیوں کی دشمنی سے. ولیوں کے مزار گراتے ہوئے تو دکھا دیتے ہو, وہ مزار گرانے والے کے ساتھ کیا ہوا, وہ کس موت مرا, وہ موت بھی کم از کم پلیز الجزائر دکھا دیتا تو انصاف تھا. لیکن الجزائر انصاف نہیں کرتا, وہ مزار گراتے ہوئے تو دکھا دیتا ہے, مزار گرانے والے جب گرتے ہیں تو ان کو نہیں دکھاتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کا احترام بھی ادب کی ایک شاخ ہے. اللہ ایسے کتے کو اس پر مسلط کر دے گا جو اس کو تنگ کرتا رہے گا, جو ولیوں کا ادب نہیں کرتا, جو شکر کرتا ہے, نعمت کو بچاتا ہے. صوفی کسی سے بدلہ نہیں لیتا. لو سن لو, صوفی کسی سے بدلہ نہیں لیتا, مشکل میں پڑتا ہے جب بدلہ لیتا ہے. صوفی کسی سے بدلہ نہیں لیتا, مشکل میں پڑتا ہے جب بدلہ لیتا ہے. یہ وجہ وہ اپنے تمام کام اللہ پہ چھوڑتا ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جو نفس کی گندگی سے خود کو بچاتا ہے, لوگوں کو بچاتا ہے, کردار و گفتار کو پاک رکھتا ہے. اس کے پاس دل ہوتا ہے مگر رہتا اللہ ہے, ٹائم ہوتا ہے مگر صرف ذکر خدا ہوتا ہے. سن لیا یہ صوفی کون ہے؟ اور آپ نے علماء کو نصیحت کی, یہ بڑی خاص بات ہے. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کو نصیحت کی, کہنے لگے اے گروہ علماء, ایسا نہ کرو کہ علم کی حلاوت تو لے لو اور عمل کی تلخی اور مشقت چھوڑ دو. کیونکہ علم عمل کے بنا حجاب ہے, بے پھل کے درخت ہے. کہ ہم کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور علم کی حلاوت تو لے لیتے ہیں, تقریر کے پیسے تو لے لیتے ہیں, پر جو تقریر کی ہے اس پر عمل نہیں کرتے. پڑھ تو لیتے ہیں, مرتبے لے لیتے ہیں, یہ علم کی حلاوت ہے کہ تمہیں مرتبہ مل گیا, لیکن عمل کی مشقت اختیار نہیں کی ہم نے. تو فرماتے ہیں علماء کے گروہ, علم کی حلاوت تو لے لی, پیسے تو کما لیے, شہرت تو حاصل کر لی, عمل کی مشقت اور تلخی بھی لے لو. اور آپ نے جو فرما دیا یہ سب سن لیجئے. اولیاء اللہ مخلوق کے واسطے پل کا کام دیتے, جن کو توفیق ہوتی ہے وہ ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو اولیاء کرام پل ہے. اس لیے جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں سنتے ہیں میرے لیکچر کو, میں یہ جو تمہیں اولیاء کرام کا ذکر دے رہا ہوں, تم کہاں 8-8 10-10 دن لگاؤ گے, پوچھو گے, کتنی بار پوچھنا پڑتا ہے. کبھی کسی دوست کو فون کر, ابھی کل ہی میں علامہ زبیر نقشبندی مالکی علوی الطاسی مدث اللہ علیہ ان کو فون کر رہا تھا کہ بھائی یہ ان کا جو شعر ہے یہ کیسے ہے, ان کو فون کر. وہ بیچارے 3-3 4-4 دفعہ مجھے فون کر کے بتا رہے ہیں فلاں چیز کس کی ہے, فلاں کس کی ہے, ان کو فون کرو, ان کو کرو. آپ کو فری میں چیز مل رہی ہے اور آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جا رہا, صرف اتنا کہا جا رہا کہ آؤ شامل ہو کر میسج کو آگے پہنچاؤ, تم بھی اولیاء کرام کے در کے سگ ہو, غلام ہو. تو یہ اولیاء کرام کی محبت اور اولیاء کرام پل ہے. جیسے برج ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہو اور یہاں پہنچ جاتے ہو, یہ اولیاء کرام تمہیں پکڑ کے اللہ سے ملا دیتے ہیں, یہ حضور تک پہنچاتے ہیں, حضور اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. تو آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جن کو توفیق ہوتی ہے وہ ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تم کو سختی سے وصیت کرتا ہوں, دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کی صحبت ضرور اختیار کرو. یہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں. ولی کا دل اللہ کا خزانہ ہے. اور اپنے لیکچر دیتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں, آپ نے فرمایا ذکر اللہ بڑھا دے,
تیری گفتگو ذکر اللہ ہو، تیرا عمل ذکر اللہ ہو، تیرے دل میں ذکر اللہ ہو، ہر وقت ذکر اللہ، ہر وقت وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب تقریر فرماتے تو کبھی کبھی کالی پگڑی بھی پہنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کالی پگڑی پہنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وائٹ امامہ شریف بھی باندھا، تو آپ سفید بھی پہنتے تھے، کالی بھی پہن لیتے، سفید بھی پہن لیتے۔ بنو عباس کے اندر کالے کا بڑا رواج تھا، وہ تو بنو عباس تو پہنتے ہی کالا کپڑا تھے، ان کے تو آفس کے اندر کالا کپڑا، ڈریس کالا تھا ان کا، یہ ساری چیزیں کالی چلتی تھی۔ اور جو ہاشمی تھے، بنو ہاشم جو تھے، آل رسول جو تھے، وہ ان کا سبز چلا کرتا تھا، یہ دعوت اسلامی۔ تو سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کالا پہنتے، لیکن زیادہ تر آپ امامہ شریف جو ہے وہ وائٹ پہنتے، سفید کلر کا۔ امارت بڑے امیر آدمی تھے آپ، یہ مت سمجھیے گا غریب تھے، نہ، آپ کی دولت اس دور جتنے علاقے کے آدمی تھے سب سے زیادہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد آپ کی ان سے زیادہ تھی، بڑے امیر آدمی تھے آپ، لیکن سادگی کا کیا عالم تھا؟ لو سن لیجیے، سادگی یہ تھی کہ آپ اپنی طرف دھیان زیادہ نہیں دیتے تھے، آپ لوگوں کی طرف، غریبوں کی طرف دھیان زیادہ دیتے تھے۔ آپ کے صرف 2 سوٹ تھے، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوتے تھے جب وہ گندے ہو جاتے تو دھونے کے لیے پتہ کیا کرتے؟ کپڑے اتار کر دھوتے نہیں تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سیدھا دریا میں اتر جاتے، دریا میں کھڑے ہو کر ہی شاور، وہ کپڑے اسی طرح سارا کچھ دھو لیتے، اس کے بعد دھوپ میں کھڑے ہو جاتے، تو اس وقت تک کھڑے رہتے کہ جب تک دھوپ اپنے سیک کے ساتھ، شعاؤں کے ساتھ کپڑے کو سکھا نہ دے، اس کے بعد چل پڑتے۔ لو یہ آپ کا طریقہ کار کبھی کبھی ہوتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور عوام کا کھانا اپنی جیب خاص سے دیتے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر بھار بنے ہوئے لوگوں کی روٹی کھا جاتے، نہیں، آپ لاکھوں کے مجمع، مدرسہ اور خانقاہ کا تو کھانا چلتا ہی آپ کی جیب سے تھا روزانہ، جب کبھی بڑا جلسہ ہوتا تو تب بھی کھانا آپ کی جیب سے ہی آتا تھا۔ اصل چیز جو اولیاء کرام ولی بنتا کیسے ہے، ہم لوگ صرف کرامتوں کو سن کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ ولی کرتا کیا ہے یہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، حالانکہ یہ غور کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ولی کیسے بنا ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مانتے نہیں ہیں لیکن اس کے قریب جانا چاہتے ہیں، حضور پاک کی مانتے نہیں ہیں لیکن حضور پاک کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی مانیں گے نہیں، نبی کی مانیں گے نہیں، اس کے قریب کیسے ہوں گے ہم؟ کیا آپ اپنے ابا کو گالیاں دے کر، ابا کی نافرمانی کر کے ابا کے قریب ہو سکتے ہو؟ کیا اپنے ماں کی نافرمانی کر کے، کیا بیٹی ماں کے قریب ہو سکتی ہے، باپ کے قریب نہیں؟ نافرمانی کرے گی تو دور ہوگی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ولی اللہ کے قریب کیسے ہوئے، کیا عمل کرتے تھے۔ آؤ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل دیکھ لو۔ آپ یتیموں کا بڑا خیال رکھتے تھے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں بچہ یتیم ہے، فوراً چلے جاتے، جا کے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے، خصوصی خیال رکھتے۔ ہمارے اسلام کے اندر یتیموں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا۔ حضور نے فرمایا یتیم کا خیال رکھنے والا، یوں اشارہ کرتے ہوئے کہا، قیامت کے دن مائیں اور وہ یوں جنت میں ہوں گے، اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے، کوئی انگلی نہیں ہے، یعنی قیامت میں ہم یوں اکٹھے جنت میں ہوں گے۔ جو یتیم کا خیال رکھتا ہے، ہم ولیوں کی کرامتیں تو اپنانا چاہتے ہیں، ولیوں کا عمل نہیں اپنانا چاہتے۔ کیا ہم نے کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا؟ ترمذی شریف حدیث نمبر 4974 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلاصہ جو کوئی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے اس کو نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ، یہ چیزیں ہیں، یہ اسلام ہے۔ کیا ہم نے کبھی کسی یتیم کو اس طرح پیار کیا ہے؟ کیا اس کا خیال رکھا ہے؟ کبھی پوچھا کہ یتیم نے روٹی کھائی؟ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کو یتیموں کا پتہ چل جاتا، یتامہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے، خیال رکھتے، بوڑھوں کا خیال رکھنا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑی خاص بات، آپ بوڑھے کی عزت بڑی کرتے تھے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کسی مسلمان بوڑھے کی عزت کرے گا تو جب یہ آدمی بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندہ مقرر کر دے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ ولی ایسے نہیں بنتے، ولی کا ہر عمل حدیث کے مطابق ہوتا ہے، وہ نبی کا فالوور ہوتا ہے۔ کوڑیوں کا خیال رکھنا، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اندر یہ میں خاص طور پہ پڑھ رہا ہوں، ابھی تک میں جتنے بیان کر چکا ہوں، یہ خاص طور پر کوڑیوں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے جن کو لوگ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، یہ ان کے پاس جا کر بیٹھتے۔ تو کوڑی کے پاس بیٹھ جانا بھی یہ بھی ایک کرامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جدید ریسرچ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوڑی اگر کسی کو غور سے دیکھ بھی لے تو بھی بیماری جو ہے کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ آپ کوڑیوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو کوڑ ہے انگلش میں اس کو لیپروسی کہتے ہیں، لیکن اب اس کا نام لیپروسی نہیں ہے، اب اس کا نام ہینسنز ڈیزیز ہے، اس کا نام ذرا چینج ہو گیا، ہینسنز ڈیزیز، ہینسن کی بیماری۔
کیوں؟ یہ ہینسن جو ہے یہ جی اے ہینسن یہ ناروے کا تھا، ناروے کا فزیشین ہے. اس نے ریسرچ کری 1873 میں، غالباً کو آگے پیچھے سال ہو سکتا ہے، 1873 کے اندر اس کی ریسرچ تھی. اس نے ریسرچ کر کے اس بیماری کے جراثیم کی نشاندہی کی، بیسلس مائکو بیکٹیریم لیپروئی. تو اس نے جراثیم کی نشاندہی کی تو اس بیماری کا نام ہی جو ہے وہ ہینسنس ڈیزیز پڑ گیا، لیپروسی کا. کہتے ہیں کہ 2000 کے اندر 6 لاکھ افراد پائے گئے ہیں اس بیماری سے متاثر. اب یہ زیادہ تر بیماری الف بے میں پائی جاتی ہے، یعنی انڈیا، انڈونیشیا اور برما. کہتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر یہ بیماری یہ جب بیماری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ انگلی ہیں، یہ اینڈ اور یہ اینڈ، یہ ناک اور ٹوس یہ جھڑ جاتے ہیں. اور جہاں یہ بیماری جاتی ہے وہاں احساس نہیں ہوتا، جو مرضی کرتے رہو سینس ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی کر لو احساس نہیں ہوگا. اس بیماری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہٹ جاؤ. یہ بیماری بہت پرانی ہے. 1550 بی سی میں، یہ بیفور عیسیٰ علیہ السلام، 1550 میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. الگ ہسپتال ہوتے اور الگ ہی اس کا ڈریس ہوتا، اور اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ بیل ڈال دی جاتی، وہ بچتی رہتی. جیسے وہ بیل نہیں ہوتا، بیل کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، گائے کے گلے میں ڈالتے ہیں. جیسے سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ جائیں تو وہاں کی تو نشانی وہ بیل ہے، وہ رنگ بیل، تو وہ بچتی رہتی ہے تو دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے. یہ جو ہے اس کے گلے میں ڈال دیتے، یہ بچتی تو دوسرے کو اگر کوئی جا رہا ہوتا تو ایک دم سے ہٹ جاتا. یہ میں آپ کو یورپ کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ بہت آہستگی کے ساتھ یہ باڈی کے اوپر جو ہے وہ اثر کرتا ہے. انسان پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس کے ٹوز، اس کی یہ چیزیں. لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، کھانا کھاتے. ایون کہ ایک کرامت میں آپ کی پڑھ رہا تھا کہ 1 ماہ تک تقریباً آپ ایک کتے کی تیمارداری کے لیے جاتے رہے. اس کو بھی یہی بیماری ہو گئی تھی، پوری سکن اس کی خراب ہو گئی. لیکن آپ پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایلو ویرا ہوتا ہے نا، ایلو ویرا، اور جس کو کوار گندل کہتے ہیں، وہ ایلو ویرا، وہ کوئی بھی نہیں اس کو استعمال کرتا. وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے نظام کے لیے اور سکن کے لیے. کاسمیٹکس کے اندر اکثر ڈالتے ہیں آج کل. وہ ایلو ویرا لے کر جاتے، آپ اس کی جیل نکال کر اس کے اوپر مل دیتے. یار حیران کن بات ہے، کہاں گئے اینیملز رائٹس والے، کدھر گئے یار؟ اس ولی کامل کو دیکھو، پورا مہینہ وہ ایلو ویرا جا کر جیل جو ہے اس کی سکن کے اوپر ملتے، سکن ٹھیک ہو جائے، 1 ماہ کے بعد وہ بالکل کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر، ہم ان ولیوں کو مانتے ہیں. جب آدمی کی ایسی سیرت ہو جائے تو پھر جب وہ مدینے جاتا ہے تو سرکار بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. ہاں، ہم نام کے عاشق ہیں. پتہ نہیں پیسہ بھی حلال کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، مدینے شریف بھاگ جاتے ہیں بار بار. اب جو یتامہ کا خیال رکھ رہا ہے، جو بوڑھوں کا خیال رکھ رہا ہے، جو کوڑیوں کا خیال رکھ رہا ہے، جو غریبوں کا خیال رکھ رہا ہے، جو پلے سے طلباء کا خیال رکھ رہا ہے، جو صوفیاء کا خیال رکھ رہا ہے، جو ان لوگوں کو خرچ کر رہا ہے، اب جب وہ مدینے جائیں گے تو سرکار بھی ان سے محبت فرمائیں گے. آپ مدینے پہنچے، 555 ہجری کا واقعہ ہے. آپ مدینے پہنچے، اللہ اکبر جل شانہ. بعض نے یہ کہا کہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے. اگر وہ ساتھ تھے تو پھر ان کی عمر 85 سال تھی، لیکن ان کی اتنی عمر میں وہ باہر نکلے ہیں کہ نہیں، اس پہ گفتگو ہے. آپ کی عمر 43 سال تھی، اور اگر عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ ساتھ تھے تو 85 سال ان کی عمر تھی. حج کے بعد مدینہ. اس واقعے کو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے. اشرف المحتم، النجم السائی، ادروسی نے نقل کرا. الکنز متلاطم، التنویر شیخ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی کی، ارشاد المسلمین شیخ عز الدین احمد کی، سواد العینین فی مناقب الغوث ابی العالمین امام عبد الکریم رفاعی کی، الاسرار الالہیہ فی شرح القصیدۃ الرفاعیہ حضرت محمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب ذرا سن لیجیے. امام محمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف میں گئے، یہ آپ کی کرامت بڑی مشہور ہے، اور یہ کسی گروپ نے نہیں بنائی. ہوتا نا کوئی گروپ بنا دے، پیر صاحب ہاتھ دھوتے ہیں تو خوشبو نکلتی ہے، حالانکہ پیر صاحب نے ہاتھ میں کستوری لگائی ہوتی ہے. تو جب آپ ہاتھ میں کستوری لگائیں گے، دھوئیں گے تو پانی میں خوشبو تو آئے گی. اچھا، یہ کوئی اس طرح کی کرامت نہیں ہے. یہ کرامت ایسی ہے کہ ایک تو بیان کرنے والے وقت کے اولیاء اللہ ہیں، دوسرا 20,000 سے زائد لوگوں نے اس کرامت کو دیکھا. آپ جب مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے السلام علیکہ یا جدی، روزہ سے آواز آئی وا علیکہ السلام یا ولدی. پھر روتے ہوئے آپ نے عرض کی فی حالت البودی روحی کنت ارسلہا تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباہ قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی.
آپ نے کس محبت اور پیار سے اسے بیان کیا. فی حالت البود روحی کنت ارسلہا. یا رسول اللہ جب میں بغداد میں عراق میں تھا تو میری روح سلام کرنے آتی تھی, میں روح کو بھیجتا تھا. تقبل الارض عنی وہی نائبتی, وہ آپ کے در اقدس کو چومتی تھی, وہ میری نائب تھی. وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاءِ قَدْ حَضَرْتُ. یا رسول اللہ اب میں آپ کے در پہ حاضر ہو گیا. فَمْدُدْ یمینک, یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. فَمْدُدْ یمینک کئی تُحَذِّیَ بِہَا شَفَتِی, تاکہ میرے دونوں ہونٹ جو ہیں وہ آپ کے دست اقدس کو چوم لیں. اللہ اکبر جل شان. جب آپ نے یہ جملہ کہا تو ہزاروں کا مجمع تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا. یہ تو بعد میں بنا نا گنبد اور یہ سارے, قبر سے باہر نکالا. آپ نے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ کو چوم لیا. ہاتھ کو جب چوما تو 20,000 کا مجمع, 20,000 سے زائد مجمع. ایک روایت کے مطابق عبد القادر گیلانی بھی ساتھ ہے, بڑے بڑے اولیاء ساتھ ہیں. پورے مجمع میں وجد آ گیا, پورے مجمع کو وجد آ گیا. ہر ایک اس وقت وجد میں اور جذب میں کیفیت میں نبی کا ہاتھ مبارک روضہ انور سے باہر آیا. کئیوں نے اپنی گردنیں کاٹ ڈالی, اس وجد میں دنیا سے چلے گئے. کئی بے ہوش ہو گئے, کئی کی آنکھوں سے آنسو جاری. اللہ اکبر جل شانہ. تو ارشاد المسلمین میں امام محدث عز الدین احمد الفروسی لکھتے ہیں کہ 5 آدمیوں سے ملا ہوں جو اس حج میں شامل تھے اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا. پھر یہ امام سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے مرتے دم تک, ان کے در سے وابستہ رہے. اب واقعہ کچھ یوں ہے, کیا کہتے ہیں امام محدث عز الدین, کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میری عمر کوئی 8 سال تھی. کوئی میرے والد گرامی مجھے یہ کہنے لگے چلو آؤ تمہیں لے چلو. تو ہم لوگ ام عبیدہ کی جانب سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی روضہ انور کی اطہر کی طرف بڑھ گئے. وہاں جب پہنچے تو ایک جمع غفیر تھا. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کے پوتے شمس الدین رفاعی نے الگ کمرہ ہمیں دے دیا, ہم آنے لگے. اب جب جمعہ ہوا تو عام اجازت ہوئی تبرکات کی, زیارت کی اور دوسروں کو ملنے کی عام اجازت جب ہوئی تو میرے والد گرامی مجھے لے کر گئے. تو کہنے لگے 5 بندوں سے میری خاص طور پر ملاقات کرائی. بڑی عمر رسیدہ تھے وہ, ملاقات کروائی تھی, اور جب بھی ملاقات کروائیں تو کہیں ان کے ہاتھ چومو, خود بھی ہاتھ چومیں, مجھے بھی ہاتھ چوموائیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. اب آپ مجھے بتا دیجئے, یہ ہندوستان میں تو اب آپ لوگ آئے ہو, یہ تو سارے عربی ہیں بھائی, یہ تو سرکار سے 600 ہجری 6 صدی کا بات کر رہا ہوں میں. تو ہاتھ چومے کے بعد کہا, کہتے ہیں میں نے ابا سے پوچھا با یہ 5 بندوں کے ہاتھ کیوں چوموائے آپ نے مجھے؟ تو آپ فرمانے کہنے لگے بیٹے یہ سید احمد بن عبد المحمود رحمۃ اللہ علیہ, شیخ مبارک بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد الرحمن بن علی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ رمضان بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد المحسن انصاری واسطی رحمۃ اللہ علیہ. بیٹے یہ 5 اس وقت موجود تھے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر نکالا اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ چوما تھا ان کا. اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ بیٹے ان کے ہاتھ چومو. اب یہاں ذرا رک جائیے. جب ہم یہ کرامت سنائیں گے تو لوگ کہیں گے جی مردے سنتے نہیں ہیں, نعوذ باللہ وہ نبی کو بھی انہی میں شامل کر دیں گے. مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے, ہمیں مناظرے یا ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں اگر مردے سنتے نہیں ہیں تو فرشتے کس کو آ کر کہتے ہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے, ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. مردے تو سنتے ہی نہیں. کچھ جواب ہے بھائی؟ یہ 3 سوال مردے سے ہوتے ہیں کہ زندے سے ہوتے ہیں؟ مردے سے ہوتے ہیں نا, تو مردے تو سنتے نہیں ہیں. تو جب مردے سنتے نہیں ہیں تو من ربوں کا وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اگر مردے سنتے نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ بخاری شریف میں اور باقی کتابوں میں بھی ہے. بخاری کا ان المیت خفق نعالہم اذا ولوا مدبرین, مردہ جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے جب وہ اس کو دفنا کر واپس آتے ہیں. زندہ نہیں سن سکتا جوتوں کی آواز. مردہ منو مٹی کے نیچے ہے اور وہ تمہاری آواز کو سن رہا ہے. اب یہ بخاری کی حدیث ہے, میں یہ نہ کہیے گا ضعیف ہے. اب تو مردہ سنتا نہیں تو حضور کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے؟ اس حدیث سے تو یہ لگا کہ تم نہیں سنتے, مردہ سنتا. تم ڈورے ہو, مردہ سن رہا ہے.
اس حدیث سے تو یہ نکلا. اب بخاری کی حدیث کا ترجمہ کسی کو نہیں آیا. تو ان المیت یسمع قرع نعالہم اذا ولوا مدبرین, مردہ سنتا ہے تمہارے جوتے کی آواز کو جب تم اس کو دفنا کے پلٹ رہے ہو. تو پلٹتے ہو تو وہ سن رہا ہے, تو جو جوتے کو سن رہا ہے وہ تمہاری آواز کو نہیں سنے گا. تو اگر مردے سنتے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں جو مر گئے تھے کافر, ان کو گڑھے میں ڈال کر کیا باتیں کر رہے تھے؟ اگر سنتے نہیں تو باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اگر عام آدمی مرنے کے بعد سنتا ہے تو پھر اولیاء کا مقام کیا ہوگا, انبیاء کا مقام کیا ہوگا, کہ جن کی طاقت بقول شاہ عبد الرحیم موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد ان کی طاقت 70,000 گنا بڑھ جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ درود پڑھو, جو خلوص سے پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو خود سنتا ہوں. مرنے کی بعد کی زندگی کا ایک اہم مسئلہ, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے, یہ عام بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ دیکھیے, ہر چیز کو جاننے کے لیے ایک ذریعہ ہے. ہمارے پاس 5 گیٹس آف نالج ہیں, 5 گیٹ ہیں کہ جس کے ذریعے نالج اندر آتا ہے. سننے کا نالج یہاں سے آتا ہے, دیکھنے کا نالج یہاں سے آتا ہے, سونگنے کا نالج یہاں سے آتا ہے, چکھنے کا نالج زبان سے آتا ہے, چھونے کا نالج ہاتھ سے, ان چیزیں سکن سے آتا ہے. اب اگر آپ ایک کا کام دوسرے سے لیں گے تو نالج نہیں آئے گا. آپ اگر دیکھنے کی چیز کان سے لیں, آنکھ کو بند کر دیں اور کان کھول دیں تو کیا نظر آئے گا؟ نہیں. تو دیکھنے کا نالج یہاں سے نہیں آئے گا. اور سننے کا نالج کوئی کان بند کر دے اور آنکھ کھول دے تو سننے کا نالج آنکھ سے نہیں آئے گا. اگر کوئی آدمی چکھنا چاہے تو زبان کے بجائے کان ڈبو دے تو چکھنے کا نالج کان سے نہیں آئے گا. تو پتہ یہ چلا کہ نالج اسی سے آئے گا کہ جو اصل ذریعہ ہے. اب مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوتا ہے, یہ ایک نالج ہے. اب تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تمہارے پاس گیٹ ہی کوئی نہیں ہے. اب تم کہو گے وہ گیٹ کیوں نہیں ہے, تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یعنی جو چیز سمجھنے کی جانوروں کے پاس ہے وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. تو جب تمہارے پاس وہ سینس ہی نہیں ہے, وہ ذریعہ ہی نہیں ہے, تو پھر کیوں انکار کرتے ہو کہ مردے سنتے نہیں ہیں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس سمجھنے کا یہ ذریعہ ہی نہیں ہے. تو ہم نے اللہ کی بات کو مان لیا, لیکن جس نے یہ کہا کہ مردے سنتے نہیں ہیں اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا, اللہ کی بات کا انکار کر دیا, پھر بھی کہہ رہا میں مسلمان ہوں. ہم نے مان لیا اور ہم چپ کر کے ٹھیک ہے یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مردے زندہ ہیں, جو شہید کر دیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں, لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے یا اللہ. تو یہ بات یاد رکھنا, اس واقعے کے بعد آپ کی شہرت عام ہو گئی, عام ہو گئی, اور دوام عوام اور دوام شامل ہو گئی. ہر خاص و عام, مقتدی و امام آپ کی عزت کرتا, کیونکہ یہ کوئی ایسی کرامت نہ تھی کہ جو تربیت یافتہ شاگردوں نے بنائی ہو. 20,000 لوگوں نے اس کو دیکھا. اللہ اکبر جل. بہت ساری آپ کی کرامات ہیں, لیکن ہمارا مقصد صرف تعلیم دینا ہوتا ہے, کرامت کو بیان کرنا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی محبت کے لیے بیان کر جاؤں یہ, کیونکہ اس کرامت کے اندر ایک سبق ہے. آپ کے بھانجے ابو الحسن علی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک دن میں کمرے میں داخل ہوا تو ہمارے ماموں سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا. تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ دروازے کے بجائے روشن دان کے ذریعے سے ہوا بن کر اڑ کے نکل گیا. بڑا حیران ہوا. میں نے کہا ماموں یہ کون تھے؟ کہا بیٹے یہ جو بحر محیط کے اوپر جو 4 بندوں کی ڈیوٹی ہے نا, ان میں سے ایک یہ ہیں. تو کہا اچھا. تو ساتھ ہی شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ فرمانے کہنے لگے یہ ڈیوٹی سے معزول کر دیے گئے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. کہنے لگے ماموں کیوں معزول کر دیے گئے؟ کہنے لگے معزول یہ اس لیے کر دیے گئے ہیں کہ جس جگہ ان کی ڈیوٹی لگی تھی وہاں 24 گھنٹے بارش ہو رہی تھی. وہ ایک آئی لینڈ ہے, اس آئی لینڈ پہ بارش پہ بارش بارش پہ بارش ہو رہی تھی. ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ پاک اس بارش کو وہاں برسائے جہاں لوگ بیچارے پیاسے مر رہے ہیں اور خشکی ہے, وہاں بارش ہو جائے. بس یہ خیال آنا تھا کہ ان کو ڈیوٹی سے معزول کر دیا گیا. ہوئے 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 ذرا سننا بس, یہ اس لیے کرامت بیان کیا میں نے کہ صرف یہ خیال آیا کہ بارش یہاں کیوں ہو رہی ہے کہ یہاں تو آگے ہی آلریڈی سبزہ ہے, وہاں ہو جہاں خشکی ہے, معزول کر دیے گئے. اور ہم لوگ اللہ پر کتنی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کہاں نازل کرنا ہے. مائے مہین من نطفتن, کس بات سے اس خالق پہ اعتراض کرتا ہے, کس برتے پہ. اللہ. تو جب ماموں نے یہ کہا تو کہنے لگے ماموں آپ نے پھر ان کو بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے مجھے شرم آ گئی, میں انہیں بتاؤں کہ آپ معزول کر دیے گئے. کہنے لگے تو ماموں مجھے اجازت دو نا, میں یہ ان کو اطلاع دے دوں تاکہ وہ جلدی باخبر ہو جائیں. یہ بھی سمجھانے کے لیے ساری چیزیں, ورنہ جس مقام پر وہ ہیں کوئی اور آ کے نہیں بتا سکتا. ایک ہی واقعے کے اندر بہت سے اسباق ہوتے ہیں.
کہنے لگے چلو بیٹے اپنا سر جھکاؤ. سر جھکایا, وہ جبہ پہنا ہوا تھا گریبان میں ڈالا, فرمانے لگے آنکھ کھولو. آنکھ کھولی تو دیکھا وہ آئی لینڈ میں تھے. اسی آئی لینڈ میں وہ سامنے سے آ رہے ہیں. آپ نے ان کو سلام کیا, سلام کرنے کے بعد کہنے لگے میں بھانجا ہوں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کا, آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ اپنی ڈیوٹی سے معزول کر دے گئے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا آپ نے وہ خیال کیا جو بندوں کا, اس بندوں کے خیال کی وجہ سے آپ معزول کر دیے گئے کہ بارش یہاں کیوں ہو رہی ہے. وہ اس قدر روئے, چیخ ماری, بے ہوش ہو گئے. بے ہوش جب ہو گئے, اللہ اکبر, ہوش آیا تو کہنے لگے میرے گلے میں کپڑا ڈال کے مجھے گھسیٹو, میں نے اپنے رب کی بات پر اعتراض کر دیا. وہ گلے میں کپڑا ڈال کے جب گھسیٹنے ہی لگے تھے تو ہاتھی میں غیبی سے آواز آئی, نہیں چھوڑ دو, اسے ہمارے بندوں کا ہی خیال آیا تھا, اس نے کوئی ہماری دشمنی میں نہیں کہا, لیکن بتانا یہ ہے کہ تصوف میں ادب ملحوظ خاطر رہے. اللہ اکبر جل شانہ. کہتے ہیں کہ یہ آواز کی اتنی خوبصورتی اور چاشنی تھی, میں خود بے ہوش ہو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اپنے ماموں کے سامنے پایا. کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر جل شانہ. علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء میں سے ایک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامات عطا فرمائی. قلائد الجواہر 289 میں ہے کہ ممالک اسلامیہ عرب و عجم میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ کی خانقاہ نہ ہو. رفاعی سلسلے میں کچھ باتیں ہم ہٹ کر دیکھتے ہیں. میں انڈیا میں دیکھا کہ رفاعی سلسلے کے وہ سوئیں جو ہیں وہ یہاں سے سوئی ڈالی اور یہاں سے نکال دی, خون نہیں نکلا. سوئی ڈالی یہاں سے زبان میں سے نکال دی, خون نہیں نکلا. سر کے اوپر مار رہے ہیں, خون نہیں نکلا. یہ سوئیں سارے جسم میں چبو دی ہیں, خون نہیں نکلا. یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اکثر رفاعی سلسلے میں. تو میں نے کسی صاحب سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے, تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا, کہنے لگے کہ جب آپ ظاہری دور میں تھے تو تب بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو جذب کی کیفیت میں چلے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چوما تھا, ایک ایسا نور, ایک ایسی کیفیت تھی آپ کے جسم میں اور آپ کے قرب میں کہ جو آدمی آپ کے قرب میں زیادہ رہتا تھا وہ جذب میں چلا جاتا تھا. تو ہوتا پھر کیا کہ وہ جو کچھ گروپ تھا, سارے نہیں, وہ کچھ گروپ تھا, وہ جب جذب کی کیفیت میں ہوتا کبھی درختوں پہ چڑھ جاتے, چھلانگ لگاتے تھے, کیونکہ جذب والا تو اپنی اصلی حالت میں ہے نہیں. اور رستے میں سانپ جا رہا ہے تو سانپ کو پکڑ کے رسی کی طرح پکڑ لیتے. اگر رستے میں کوئی شیر مل گیا یا کچھ, اس کے اوپر بیٹھ جاتے, تو ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ کچھ چیزیں مجھے آج بھی دکھائی دیتی ہیں کہ وہ پھر وہ سوئی چبو دیتے ہیں, کوئی خون نہیں نکلا. ادھر سے سوئی چبوئی اس نے انڈیا کے اندر, یہاں سے نکال دی پوری سلاخ, کچھ نہیں ہوا. تو یہ کچھ چیزیں ہم رفاعی سلسلے کے اندر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض تھا جو آپ کے قریب آتا, بہت فیض پاتا, وقت کا ولی بنا دیتے آپ اسے. آپ کی طرف کچھ کتابیں منسوب ہیں, پتہ نہیں آپ ہی کی ہیں یا نہیں. ربیع العاشقین, تریاق المحبین, نفحات المسکیہ, ام البراہین, شفاء الاسقام, روضۃ الناظرین, اور کچھ کہتے ہیں کہ منسوب ہیں اور ان کے ملفوظات ہیں. مجالس الاحمدیہ, کتاب الحکم, الحکم الساطعہ, البرہان المؤید, یہ کتابیں. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر کہتے ہیں کہ علامہ زبیر نقشبندی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ زیادہ تر کتابیں منسوب ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا, مجمع بھی بہت زیادہ تھا. آج کل پوری دنیا کے اندر کیا دوڑ ہے, مولویوں میں بھی سیاستدانوں میں بھی, وہ یہ ہے کہ پیسہ بڑھاؤ اور افرادی قوت بڑھاؤ. یہ دو چیزیں جب شو ہوتی ہیں تو لوگ پھر اور آپ کی طرف آتے ہیں. تو یہ آج کل مولویوں میں بھی سب لوگوں میں یہی دوڑ ہے. وہ کیا کرتے ہیں, نہیں روکیں گے وہ کسی کو کہ تو پیسے کیسے کما رہا ہے, تیرا بزنس کیا ہے. ایک پیر صاحب ہیں, ان کے چاہنے والوں کو میں نے اکثر دیکھا کہ وہ پورک بھی امریکہ میں بیچتے ہیں, پر پیر صاحب کو پتا ہے, پیر صاحب منع نہیں کر رہے, پورک بیچ رہے ہیں. کیوں؟ ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ میرے سارے مرید امیر ہوں اور مجمع زیادہ ہو. تو مجمع زیادہ کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کھلی چھٹی دے دیں, کوئی پوچھے نہ بھائی تو کیا کر رہا ہے, پھر مجمع آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر آپ روکیں گے اور ٹوکیں گے پھر مجمع کم ہو جائے گا. اس کی مثال دوں, اللہ کو ماننے والے دنیا میں کتنے ہیں؟ تھوڑے. شیطان کو ماننے والے کتنے ہیں؟ بہت زیادہ. تو پھر کیوں؟ کبھی غور کیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ روکتا ٹوکتا ہے. یہ نہیں کرو, 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 کپڑے ایسے پہنو, روٹی یہ کھاؤ, یہ ایسے رہو, ایسے سو. شیطان نہیں روتا, کہتا جو مرضی کھاؤ, جو مرضی پہنو جا. اس لیے شیطان کی افرادی قوت زیادہ اور شیطان کے ماننے والے امیر بھی زیادہ. اللہ کی افرادی قوت کون؟ اپنی اس کی طاقت بڑی ہے, لیکن بظاہر دنیا میں دیکھ لو تو بتاؤ مجھے کہ سچے مومن کتنے ہیں. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, سچے مومن کتنے ہیں, اللہ کے پیروکار کتنے ہیں اور شیطان کے پیروکار کتنے ہیں. جاؤ, چیلنج ہے تم لوگوں کو. شیطان کے پیروکار دنیا میں زیادہ ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ رب روکتا ہے. تو مت سوچا کرو کہ فلاں اللہ کا ولی ہے, اس کے پاس چند بندے ہیں اور پیسے نہیں ہیں, کیونکہ وہ روکتا ٹوکتا ہے.
جو مولوی جو پیر روکے اور ٹوکے گا نہیں، اس کے مرید بے تحاشا ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے. کیوں؟ روک ہی نہیں رہا، ٹوکے جاؤ، کرو جو مرضی کرو. بس یہ ہے کہ میری تم ذرا پاپولیرٹی ذرا ٹکا کے رکھو. آپ اگر چاہتے تو آپ کے پاس بڑی قوت تھی، انڈر گراؤنڈ سب کو راضی رکھتے. آپ نے بڑے بادشاہوں کا دور دیکھا. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جب ولادت ہوئی تو مستشرد باللہ عباسی خلیفہ تھا. یہ آپ سے 1 سال پہلے پیدا ہوا، 47 سال پہلے چلا گیا. اس کے بعد الراشد، یہ مستشرد کا بیٹا ہے. الراشد 1135 سے 1136 تک رہا، اس کا 1 سالہ دور آپ نے دیکھا. المکتفی بامر اللہ 1136 سے 1160 تک خلیفہ رہا، آپ نے اس کا بھی دور دیکھا. اس کے بعد المستنجد باللہ خلیفہ بنا 1160 سے 1170 تک، اس کا 10 سالہ دور آپ نے دیکھا. اس کے بعد اس کا بیٹا المستدی بامر اللہ 1170 سے 1180 عیسوی تک بیٹھا، اس کا بھی آپ نے دور دیکھا 10 سالہ. اس کے بعد اس کا بیٹا ناصر للدین اللہ خلیفہ بنا 1180 سے 1225 تک، لیکن آپ نے اس کا صرف 2 سالہ دور دیکھا اور دنیا سے آپ تشریف لے گئے. اور آپ نے یہ فرما دیا تھا، میں بغداد کی گلیوں میں کفار کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور لوہے پہ لوہا دیکھ رہا ہوں. آپ نے شادی بھی کی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. آپ نے پہلا نکاح کیا تو بی بی خدیجہ انصاریہ بنت شیخ ابو بکر سے کیا. ان سے 2 صاحبزادیاں ہوئیں، فاطمہ اور زینب. اس زوجہ کا 553 ہجری میں وصال ہو گیا. آپ نے دوسرا نکاح انہی کی بہن رابعہ سے کیا، ان سے بیٹا پیدا ہوا. ان کا نام حضرت سید قطب الدین صالح ہے. کہتے ہیں کہ ان کا 17 سال میں وصال ہو گیا. آپ کا وصال ابن جوزی نے نقشہ کھینچا ہے. دنیا میں جس نے آنا ہو پھر جانا بھی ہوتا ہے. آپ کا نقشہ ابن جوزی نے کھینچا. وہ ابن جوزی فرماتے ہیں آخری مہینوں میں آپ بڑے بیمار رہنے لگے، کمزور ہو گیا. اور پھر جو 1 مہینہ جب رہ گیا، آخری 1 مہینہ جو آخری تھا 220 کا، یعنی ذوالقعدہ کہہ لیجیے، ذوالقعدہ میں آپ شدید بیمار ہو گئے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیمار کرتا ہے بہت زیادہ، مسلمان کو اور نیک بندے کو، تو یہ سن لیجیے سب لوگ، وہ ایک بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے جنت میں، جہاں وہ ایک خاص عمل سے پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کو ٹائم نہیں ملا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ پھر اس کو بیماری دیتا ہے. اس بیماری کی وجہ سے وہ اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، اس لیے پریشان مت ہوا کریں فلاں ولی بیمار ہوا، فلاں بیمار ہوا. نہ، وہ ایک خاص مقام ہے جہاں تک اسے پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دے دیتا، ورنہ تو دوسرے اعتراض کریں گے کہ اگر فری میں دینا تھا تو ہمیں دے دے. ویسے اس کی مرضی ہے، وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک عالم اسباب بھی تو ہے. تو وہ بیمار کرتا پھر اس مقام کے اوپر پہنچا دیتا. آپ کو بیمار کیا، جست انور آپ کا بالکل پاک ہو گیا. اللہ اکبر جل شانہ. وصال سے 8 روز قبل آپ نے لوگوں کو جمع کیا. اب آپ کا طریقہ یہی ہوتا، ہر وقت ذکر اللہ 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 اللہ، ہر وقت اللہ، ہر وقت اللہ، ہر وقت اللہ، ہر وقت ذکر کرتے رہتے. زبان پہ ذکر، دل میں ذکر، عمل میں ذکر، ہر چیز میں ذکر. اللہ اکبر جل شانہ ذکر کرتے رہتے. اب 8 دن قبل آپ نے روز قبل لوگوں کو بلایا اور وصیت کی. تنویر ابصار صفحہ 18 پہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اپنا چہرہ خاک میں ملتے تھے، اپنے بال خاک میں ملتے تھے اور کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ. کتنا بڑا ولی اللہ کہ جس کے لیے حضور نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا. دیکھو رب سے کتنا ڈرتے ہیں. ہم اور میں اور آپ کیا ہیں یار، نیکی کوئی نہیں ہمارے پاس. منہ خاک میں ملتے، چہرہ اور یہ بال اپنے خاک میں ملتے، کہتے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اور آخری جب 8 دن 7 دن ہیں، لوگوں کو یقین ہو گیا اب آپ دنیا سے چلے جائیں گے. لوگ ام عبیدہ میں بستی میں آ کے دور دراز سے آنے لگے. شینٹیز لگ گئی ہر جگہ، ہر آنکھ اشک بار ہے. ارشاد المسلمین میں ہے کہ جس دن آپ کا وصال ہوا 26 ذوالحجہ 220 ہجری میں آپ کا جنازہ ہوا، تو کہتے ہیں 9 لاکھ مرد تھے اور 6 لاکھ عورتیں تھیں. 5 مائل تک بندے تھے. 5 مائل تک بندے. ہر ایک تعریفی کلمات بول رہا ہے آپ کے بارے میں. الجائزڈ ایوری ون مینس قصیدے بولے جا رہے. آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے نانا سیدنا شیخ یحییٰ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، یعنی اسی جگہ پہ آپ کو دفنا دیا گیا. آپ کا روزہ مرجع خلائق ہے. المارا صوبہ بصرہ اور بغداد کے درمیانی علاقے میں آپ کا مزار ہے. جو اللہ کی مانتا ہے اسے زمانہ جانتا ہے، پھر زمانہ اس کی مانتا ہے. اللہ کو مانو، اللہ کو جانو، تمہارا نام ہمیشہ تک جو ہے وہ رہے گا. میں تو ان کے لیے 8 دن سے فاتحہ پڑھ رہا ہوں
آپ لوگ بھی فاتحہ پڑھ دیجئے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.